السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز 4 سٹار کی 7ویں اور آخری قسط۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ تم کسی بڑے مجرم تک پہنچ گئے ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ بڑے چھوٹے کا فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس مجرم کا پورے ملک میں منشیات کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہو، جس کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر ہو اور وہ منشیات کے زمرے میں لاکھوں لوگوں کو پھکلا کر رہا ہو، لاکھوں خاندان تباہ ہو رہے ہوں، پورا نیٹ ورک پکڑا جائے تو وہ کیسا مجرم ہوگا؟ بڑا ہوگا یا پھر؟ عمران نے کہا۔ بلکہ بہت ہی بڑا مجرم ہوگا۔ سر سلطان فوراً ہی بولے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ چلو کل آپ کی ہی گواہی دلوا کر کوئی بڑا انعام میں لے لوں گا، اور ان کا بڑا عہدہ تو بیچارے 4 سٹارز کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ عمران نے کہا۔ اوہ، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، لیکن بحیثیت سیکرٹری میں ذاتی طور پر تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ صرف اتنی مہربانی کریں کہ 4 سٹار کی سرپرستی قبول کر لیں۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ اس کے لیے تو بہتر ہے کہ تم اپنے ڈیڈی کو سرپرست بنا لو، ان کا بینک بیلنس تو کروڑوں میں ہوگا۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ سرپرستی کے بعد ان کا بینک بیلنس کروڑوں کی بجائے اربوں میں ہو جائے؟ عمران نے فوراً ہی کہا تھا۔ سر سلطان بے اختیار ٹھکا مار کر ہنس پڑے۔ اگر تم کہو تو صدر مملکت سے درخواست کر کے تمہارے گروپ کو کسی سرکاری ایجنسی سے وابستہ کروا دوں، سر سلطان نے ایک حل نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ 4 سٹار پہلے ہی پاکیزہ سروس سے متعلق ہے، اس لیے انہیں کسی اور ایجنسی سے اول تو وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کر بھی دیا جائے تو پھر یہ ڈبل تنخواہیں لینا شروع کر دیں گے، اور پھر ان کی کارکردگی کے بجائے ان کا بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ عمران نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر تم وابستہ ہو جاؤ۔ سر سلطان نے کہا۔ میں تو یک ترغیب کا قائل ہوں، دوسرے لفظوں میں ایک دروازے سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں، اور وہ میں پہلے ہی ہوں۔ عمران نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا۔ تو پھر بتاؤ کیا کروں؟ سر سلطان نے جھجھوجانے کے انداز میں کہا۔ آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ان 4 سٹارز والوں میں سے ایک تنخواہ میں دوہرا کام لے لیں۔ آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ان 4 سٹارز والوں سے ایک تنخواہ میں دوہرا کام لے لیں، عمران نے کہا۔ ایک ہی تنخواہ میں دوہرا کام؟ کیا مطلب؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ معلوم ہے کہ چیف صاحب اگر آپ کا دل سے احترام کرتے ہیں، آپ کی بات وہ نہیں ٹالتے۔ میں نے خود کئی بار آپ سے سفارش کروائی ہے اور ہر بار آپ کو انہوں نے احترام ہی دیا ہے۔ جو کام 4 سٹارز کر رہا ہے یہ ملک اور قوم کی بھلائی اور نیکی کا کام بھی ہے، اسی لیے اگر آپ چیف صاحب سے بات کر لیں کہ وہ 4 سٹارز کہ وہ باقاعدہ سیکرٹ سروس کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح انہیں سرکاری مدد حاصل ہو جائے گی۔ میں نے ان سے البتہ وعدہ لے لیا ہے کہ انعام اکرام سرکاری طور پر ان کو ملے گا وہ مجھے دے دیا کریں گے، عمران نے مسکراتے کہا۔ اس طرح سیکرٹ سروس کی کارکردگی پر تو اثر پڑ سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو یہ سیکرٹ سروس کا ہی کام کریں گے نا؟ کام تو یہ سیکرٹ سروس کا ہی کریں گے۔ 4 سٹارز تو صرف بطور نام سیکرٹ سروس سے اٹیچ ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت ان سے کام لیا جاتا ہے جب اصل کام سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ سر سلطان نے کہا۔ وہی جو کانٹوں میں پھول کی ہوتی ہے، پھولوں میں گلاب کی ہوتی ہے، جنگل میں شیر کی ہوتی ہے، باراتیوں میں دولہا کی ہوتی ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ چمگادڑوں میں الو کی ہوتی ہے، سر سلطان نے ترقی بترقی جواب دیا۔ اب میں اتنا خود غرض بھی نہیں کہ ساری حیثیتیں اپنے پاس ہی رکھ لوں، عمران نے فوراً جواب دیا اور سر سلطان ہنس پڑے تھے۔ اوکے، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں تمہارے چیف سے بات کرتا ہوں اور پھر جو جواب دے گا تمہیں بتا دوں گا، سر سلطان نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات وہ نہیں ٹالیں گے، میں خود انہیں 10 منٹ بعد فون کر لوں گا، عمران نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آخر آپ ہمیں سرکاری سرپرستی میں لانے کے لیے اتنے مصر کیوں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ صدیقی نے مسکراتے کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ 4 سٹارز کے مشنز کے دوران ایسے موقع آ جاتے ہیں، اگر سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو تو تم قانون کے شکنجے میں بھی پھنس سکتے ہو۔ مثال کے طور پر تم بدماش کے ساتھ لڑے، ان میں سے ظاہر ہے کہ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہوں گے۔ بحیثیت 4 سٹار تمہیں کوئی قانونی حق تو حاصل ہے نہیں کہ تم چاہے جتنے بھی بدماش یا پھر اسمگلر دہشت گردوں کو مار دو، تمہارے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کسی بڑے آدمی افسر کی گرفتاری
تمہیں براہ راست اس کا کوئی حق نہیں کہ تم کسی کو اغوا کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر لے جاؤ اور اس پر تشدد کرو یا پھر کسی کو گرفتار کرو۔ اسی لیے سرکاری سرپرستی اس کام کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ بے شمار قانونی حجتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور تم چیف کو جانتے ہو، جہاں قانون کی بات آ جائے وہاں وہ اپنے خلاف بھی کارروائی کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اسی لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ عمران نے کہا، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن اس طرح کیا ہم پابند نہیں ہو جائیں گے کہ باقاعدہ ہر بات کا جواب دیں، ہر بات میں اجازت حاصل کریں؟ صدیقی نے کہا، ایک بار تمہارا چیف رضامند ہو جائے اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، مسئلہ صرف اس کے ماننے کا ہے۔ ویسے مجھے 100% یقین ہے کہ سر سلطان کی سفارش میں وہ رد نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ سر سلطان کی بے حد عزت کرتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹرو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایکسٹرو کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے کہا۔ مجھے بھی سر سلطان نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے انہیں قائل کر لیا ہے کہ 4 اسٹار کو سیکرٹ سروس کے ساتھ بطور گروپ اٹیچ کر لیا جائے، ایکسٹرو نے کہا۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا انہیں جناب؟ عمران نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر عمران نے مجھے بطور قانونی طور پر قائل کر لیا تو پھر میں آپ کی بات رد نہیں کروں گا، ایکسٹرو نے جواب دیا۔ تو عمران کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تو پھر آپ قائل ہو جائیے، عمران نے کہا۔ پہلے تو تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ سیکرٹ سروس کے ارکان کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ فرصت کے دنوں میں پرائیویٹ طور پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کام کریں، لیکن انہیں بطور گروپ علیحدہ سیکرٹ سروس کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی سیکرٹ سروس کے ممبر، ایکسٹرو نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سماج دشمن عناصر میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، ان کے خلاف کام اگر پرائیویٹ طور پر کیا جائے تو پھر بے شمار قانونی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو ہی تکلیف پہنچے گی، اسی لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں، عمران نے کہا۔ کیسی تجویز؟ کھل کر بات کرو، ایکسٹرو نے کہا۔ آپ سیکرٹ سروس کو پاک ایشیا کے اندر اسپیشل اسٹار فورس کا رخ دے دیں، قانونی طور پر آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس طرح بعض اوقات سیکرٹ سروس کو ملک کے اندر سیکرٹ سروس کا ہی کام کرتے ہوئے اپنی شناخت کا جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اسٹار فورس نام کی وجہ سے 4 اسٹار بھی نام چل جائے گا، اسٹار فورس کو اختیارات وہی سیکرٹ سروس والے ہی حاصل ہوں گے، اس طرح اسٹار فورس سماج دشمن عناصر کے خلاف بھی کام آسانی سے اور بے دھڑک کر سکتی، عمران نے کہا۔ بات تو تمہاری درست ہے، قانون میں اس کی گنجائش تو ہے، لیکن پھر تو پوری سیکرٹ سروس کو اس میں شامل کرنا ہوگا، ایکسٹرو نے کہا۔ تو کر دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ سرکاری شناختی کارڈ ہی دینے ہوں گے نا انہیں، اور ساتھ ہی سینٹرل انٹیلیجنس، پولیس اور اعلیٰ حکام کو ایک سرکلر ہی بھیجنا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے کہا۔ لیکن اس صورت میں ان کی تنخواہوں اور اخراجات کا مسئلہ سامنے آ جائے گا، ایکسٹرو نے کہا۔ آپ مالی طور پر اسے رضاکارانہ حد تک رکھیں، اختیارات کی حد تک سرکاری، عمران نے جواب دیا۔ لیکن پھر ان کے گریڈ، ان کے افسر وغیرہ، ان سب کا کیا ہوگا؟ ایکسٹرو واقعی ہر بات کو قانونی انداز میں سوچ رہا تھا۔ اسٹار فورس کا مطلب ہی یہی ہے، سب اسٹار ہیں، چمکتے ہوئے اسٹار، عمران نے جواب دیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں صدر مملکت سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کروا دوں گا، اوکے، اور کچھ؟ ایکسٹرو نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ میرے متعلق بھی تو کچھ سوچیں، وہ آغا سلیمان پاشا کی تنخواہ ہے، وہ، عمران نے کہنا شروع کیا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں ذات شریف کو مجھ سے کیا چڑھے، جہاں میری بات ہوتی ہے یہ صاحب گول، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہم سب اسٹار فورس یونین بنائیں گے اور آپ کو اس کا بلا مقابلہ تحیات صدر منتخب کر لیں گے، پریزیڈنٹ اسٹار فورس یونین، صدیقی نے مسکراتے کہا۔ ارے واہ، ویری گڈ، بس اب اختیار دے دینا کہ یونین کا جو چندہ اکٹھا ہو یا پھر جو عطیات وصول ہوں ان کا خرچ کرنا صدر کی ثوابدید پر ہوگا، بس یہی لفظ ثوابدید ہی آج کل کل جا سمسم بنا ہوا ہے، جو چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اگر کسی نے پوچھا تو یہی جواب کہ یہ تو میرے ثوابدیدی اختیارات ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صدیقی اور سارے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سپرنٹنڈنٹ فیاض ماں اخلاق حسین اندر داخل ہوا۔ سپرنٹنڈنٹ فیاض کا چہرہ مسرت کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ عمران اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ مل گیا ہیڈ کوارٹر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تو تم میرے بھائی ہو، میرے برادر ہو، دوست ہو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا، سپرنٹنڈنٹ فیاض نے بے اختیار عمران سے لپٹتے کہا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ارے میری پسلیاں، وہ، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سپرنٹنڈنٹ فیاض بے اختیار پیچھے ہٹا۔ اتنا بڑا نیٹ ورک، اوہ عمران کیا بتاؤں، منشیات کی اسمگلنگ کا اس قدر خوفناک حد تک وسیع نیٹ ورک، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سینکڑوں ہزاروں جرائم پیشہ افراد اور اسمگلر اس میں ملوث ہیں،
اس ملک میں اس قدر وسیع پیمانے پر دھندا ہو رہا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فیاض نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم نے کیا کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے پوچھا۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو کال کیا ہے، انہوں نے جب یہ ساری تفصیلات سنی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ وہ ابھی پہنچ رہے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اب تم یہاں سے گول ہو جاؤ۔ فیاض نے کہا۔ گول ہو جاؤں؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ مطلب ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے ڈیڈی کو لامحالہ شک پڑ جائے گا کہ سارے سیٹ اپ پر تم نے میری مدد کی ہے۔ فیاض نے بے چین لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، ڈیڈی مجھے اتنا عقل مند نہیں سمجھتے، عمران نے کہا۔ نہیں پلیز عمران، دیکھو میری بات مان جاؤ پلیز۔ فیاض اپنی بات پر مسرت۔ لیکن وہ تمہارا وعدہ، عمران نے کہا۔ تو تم جو کہو گے وہی کروں گا، اسی وقت تم جاؤ پلیز۔ فیاض واقعی منتوں پر اتر آیا تھا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہ سوچ لینا اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو پھر یہ سارا نیٹ ورک جان بچانے والی ادویات کے کاروبار میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا اثر ہوگا۔ عمران نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ارے او نہیں پلیز عمران میں نے کہہ دیا ہے کہ وعدہ پورا کروں گا، چاہے مجھے اپنے آپ کو ہی کیوں نہ فروغ کرنا پڑے۔ فیاض نے بوکھلائے لہجے میں، اور صدیقی اس کے ساتھ تھی۔ فیاض کی اس بوکھلاہٹ پر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ آؤ بھائی، ورنہ ہی فیاض صاحب تو ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، عمران نے کہا، اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام سے کرسی پر نیم دراز نواب رضا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ یس، نواب رضا نے درست لہجے میں کہا۔ فرحات بول رہا ہوں جناب، فون آپریٹر۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ نواب رضا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جناب، فرحات نے کہا۔ سر سلطان؟ اوہ، بات کرواؤ، نواب رضا نے چونک کر کہا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، نواب رضا بول رہا ہوں، کیسے ہو تم؟ نواب رضا نے مسکراتے جواب دیا۔ کیونکہ سر سلطان سے ان کے بڑے گھریلو اور زرینہ تعلقات تھے، اس لیے ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی تھی۔ شکر ہے بخیریت، تم سناؤ؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے اسی طرح بے تکلف لہجے میں کہا۔ الحمدللہ، تم نے وعدہ کیا تھا میرے گھر آؤ گے، لیکن پھر آئے ہی نہیں، نواب رضا نے کہا۔ وعدہ تو مجھے یاد ہے، لیکن جب سے معلوم ہوا کہ تم گھر آئے ہوئے مہمانوں کو گھر سے جبراً نکال دیتے ہو، آنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، سر سلطان نے کہا تو نواب رضا چونک پڑا تھا۔ مہمانوں کو گھر سے نکالنا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نواب رضا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہوا ہے، سر عبد الرحمن کا لڑکا علی عمران اپنے دوستوں کے ساتھ تمہاری حویلی آیا تو تم نے ملنے سے ہی انکار کر دیا، اور تمہاری بیٹی نے انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تمہارے مینیجر نے کہا کہ اگر وہ نہ گئے تو ملازموں سے دھکے دے کر انہیں نکلوا دیا جائے گا۔ حالانکہ تم سر عبد الرحمن کو جانتے ہو، وہ کیسے باعزت آدمی ہے، اور ان کا بیٹا علی عمران تو ہیرا ہے، ہیرا، سر سلطان نے کہا۔ اوہ، تو تم اس علی عمران کی بات کر رہے ہو؟ وہ درست آدمی نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ پہلے وہ میری حویلی میں پرنس آف ڈم بن کر آیا، اس نے میری بیٹی گلشن جہاں کے رشتے کی بات کی، سرکاری کاغذات دکھائے، میں اور میری بیٹی اس سے بے حد متاثر ہوئے، لیکن ظاہر ہے میں صرف اس کے کہنے پر تو رشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ یہ سب فراڈ ہے، ڈم نام کی کوئی ریاست نہیں۔ میں بے حد پریشان اور شرمندہ ہو گیا۔ پھر وہ اچانک علی عمران بن کر آ دھمکا، اس نے کہا کہ وہ اس پرنس کا ہم شکل ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، اور میری بیٹی کو تو اس پر بھی مجھ سے زیادہ غصہ تھا، اس نے جا کر کھری کھری سنا دی، نواب رضا نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا، وہ نوجوان ہے اور نوجوان ایسے مذاق کرتے ہی رہتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ لیکن میں ایسے مذاق پسند نہیں کرتا، نواب رضا نے کہا۔ تمہاری مذاق کرنے کی اب عمر بھی نہیں رہی نواب رضا، تم اپنی بیٹی کو سناؤ، سر سلطان نے ہنستے کہا۔ بتایا تو تھا کہ اسے بھی یہ مذاق پسند نہیں آیا، نواب رضا نے منہ بناتے جواب دیا۔ چلو مذاق پسند نہ آئے، رشتہ تو پسند آ گیا ہوگا۔ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ کردار کی حامل نوجوان، اعلیٰ تعلیم یافتہ، سر سلطان نے کہا تو نواب رضا بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نواب رضا نے کہا۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے نواب رضا کہ علی عمران لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، اس رشتے کے لیے نہ جانے کتنے ہی خاندان راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن عمران نے ہر بار انکار کر دیا کہ اسے رشتہ پسند آیا ہے، تو تم حماقت کر رہے ہو، سر سلطان نے کہا۔ تمہارا مطلب کہ عمران کا گلشن جہاں سے رشتہ؟ نواب رضا نے کہا۔ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ رشتہ اچھا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسئلہ گلشن جہاں کا ہے، وہ اسے پسند نہیں کرے تو تم گلشن بیٹی سے میری بات کرواؤ، سر سلطان نے کہا۔ اچھا، نواب رضا نے کہا، اور میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ گلشن جہاں کو بلاؤ، نواب رضا نے کہا، اور نوجوان خاموشی سے چلا گیا تھا۔ کیا عمران نے تم سے خود بات کی ہے؟ نواب رضا نے کہا۔
ہاں، اور میں حیران ہوں کیونکہ وہ تو اس معاملے میں کسی کو پٹے ہی نہیں رکھنے دیتا۔ اب خود تلقین کر رہا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ کیا سر عبد الرحمن بھی اس پر رضامند ہیں؟ نواب رضا نے پوچھا۔ ان کی چھوڑو، ان کی باغ عمران کی اماں بی کے ہاتھ میں ہے اور بھابھی میری بات کبھی نہیں ٹالا کرتی۔ پھر تمہارا خاندان ان سے کم نہیں ہے، اسی لیے اگر تم ہاں کر دو تو میں ان سے خود ہی بات کر لوں گا۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر گلشن جہاں مان جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نواب رضا نے ایک طویل سانس لیتے کہا اور اگلے لمحے دروازہ کھلا اور گلشن جہاں اندر داخل ہوئی۔ جی ڈیڈی، گلشن جہاں نے اندر داخل ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹی، تمہارے انکل سر سلطان تم سے بات کرنا چاہتے۔ نواب رضا نے گلشن جہاں سے کہا۔ مجھ سے؟ اچھا، گلشن جہاں نے چونک کر کہا اور نواب رضا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ گلشن بول رہی ہوں انکل، فرمائیے، گلشن جہاں نے ریسیور لے کر کہا۔ بیٹی، تم نے علی عمران کو جب کہ وہ تمہارے گھر میں مہمان بن کر آیا تھا بے عزت کر کے نکال دیا۔ مجھے اس پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ میرا بھتیجا ہے، مجھے بے حد پیارا ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن انکل، اس نے، گلشن جہاں نے چونک کر کہنا شروع کیا۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ نواب صاحب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن وہ تو ایک دلچسپ مذاق تھا اور بس، اور نوجوان تو ایسے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ سر سلطان نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ جی، مذاق تو واقعی دلچسپ تھا، لیکن اس مذاق سے مجھے اور ہم دونوں کو بے حد دلی تکلیف پہنچی ہے، گلشن جہاں نے کہا۔ اس کے لیے وہ تم سے معافی مانگ لے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے پھر دھکے دے کر باہر نہ نکال دو، سر سلطان نے کہا۔ اور نہیں انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، گلشن جہاں نے جواب دیا۔ اوکے، بس تم سے یہی بات کرنی تھی، ریسیور اپنے ڈیڈی کو دو، سر سلطان نے کہا اور گلشن جہاں نے ریسیور نواب رضا کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر یک کے بعد دیگرے کئی رنگ آ رہے تھے۔ ہیلو، نواب رضا نے کہا، میں نے گلشن سے بات کر لی ہے، میں عمران کے ساتھ آ رہا ہوں، اس دوران گلشن سے بات کر لو، میں چاہتا ہوں کہ معاملہ طے ہو جائے، سر سلطان نے کہا۔ کب آ رہے ہو، نواب رضا نے کہا۔ شاید آج ہی آ جاؤں، بہرحال آنے سے پہلے تمہیں خود فون کر دوں گا، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، بے فکر ہو کر آؤ، تمہارا خوش دلی سے استقبال ہوگا، نواب رضا نے کہا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا تو نواب رضا نے بھی خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ بیٹی، سر سلطان اس عمران کا تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان کا فرد ہے، اعلیٰ کردار کا مالک ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ گلشن جہاں کو پسند ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے، نواب رضا نے گلشن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، اگر آپ اور انکل مطمئن ہیں تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، گلشن جہاں نے سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ نواب رضا کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے بزرگوں پر اعتماد کیا ہے، یہ تمہاری مہربانی۔ سر سلطان کہہ رہے ہیں کہ عمران یہاں آ کر باقاعدہ تم سے معافی بھی مانگے گا، نواب رضا نے جواب دیتے کہا۔ اس کی کیا ضرورت، جب انکل سلطان نے کہہ دیا سب مذاق تھا تو ٹھیک ہے، گلشن نے جواب دیتے کہا۔ اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ارباب اور اس کی بیوی لیلا الپائن کلب میں رہائش ترک کر کے حکومت کی سب سے خوبصورت، جدید اور امراء کے لیے مخصوص کالونی کے ایک وسیع اور انتہائی خوبصورت کوٹھی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ افریقہ سے مستقل طور پر واپسی کے بعد وہ اسی لیے الپائن میں رہ رہے تھے کہ لیلا کو کوئی رہائشی کالونی ہی پسند نہ آ رہی تھی۔ اب جا کر لیلا کو ذیشان کالونی پسند آ گئی تھی اور ساتھ ہی نو تعمیر کوٹھی بھی۔ چنانچہ ارباب نے فوراً ہی کوٹھی خرید لی اور پھر وہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ ملازم فراہم کرنے والے ادارے کے انہوں نے 4 قابل اعتماد ملازم بھی رکھ لیے تھے اور انہیں یہاں آئے ابھی 2 ہی روز گزرے تھے۔ اس وقت وہ کوٹھی کے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کال بیل بجنے کی آواز سے دونوں چونک پڑے۔ اس قدر جدید ماڈل اور اس قدر قیمتی کار، کیا یہ واقعی عمران ہے یا ملازم نے گیٹ فون سنتے ہوئے نام غلط لیا ہے، لیلا نے کہا تھا، لیکن پھر دوسرے لمحے کار پورچ میں آ کر رک گئی۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک دیوہیکل حبشی باہر نکل آیا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کار کا بھی دروازہ کھولا تو عمران 3 پیس سوٹ میں ملبوس نیچے اتر آیا تھا۔ اسی لمحے کار کی سائیڈ سیٹ سے اسی جیسا ایک اور دیوہیکل حبشی نیچے اترا۔ ان دونوں حبشیوں کے جسم پر خاکی رنگ کی یونیفارم تھی، بیلٹ کے ساتھ ہی دونوں پہلوؤں پر ہولسٹر تھے جن میں بھاری ریوالوروں کے دستے نظر آ رہے تھے۔ اس قدر وضاحت، حیرت ہے، یہ شخص تو، لیلا نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ارے خیال رکھنا کہیں ارادہ نہ بدل لینا، ورنہ مجھے تو کچھ بننا پڑے گا، ارباب نے کہا تو لیلا مسکرا دی اور پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے عمران کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عمران نے آگے بڑھتے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی وہ لیلا کے سامنے ادب سے جھکا۔ پھر ارباب کی طرف اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام بلائیں دور، ارباب نے مسافہ کرتے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کمال ہے، بلا اس قدر خوبصورت بھی ہوتی ہے؟ عمران نے ارباب کے ساتھ کھڑی ہوئی لیلا کی طرف دیکھتے کہا۔ اسی وجہ سے تو بلائیں دور کی دعا مانگ رہا۔ پتہ ہے اس نے تمہیں دیکھتے ہی کہا کہ اس قدر وجاہت اور مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مجھے مجنوں بن کر صحراؤں کی خاک نہ چھاننی پڑے۔ ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا، صحراؤں میں خاک ہوتی ہی نہیں، اس لیے بے فکر ہو، تمہیں چھاننے کی بھی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی۔ ان سے ملو، یہ میرے ساتھی سیکرٹری اور باڈی گارڈ ہیں جوزف اور جوانا۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ عمران صاحب اس سوٹ میں آپ کی وجاہت پر مجھے رشک آ رہا ہے۔ بیچاری لیلا کا بھی کیا قصور؟ ارباب نے مسکراتے کہا، اب یہ وجاہت کس کام کی؟ لیلا تو اپنے سارے جملے حقوق پہلے ہی محفوظ کروا چکی۔ عمران نے مسکراتے کہا اور لیلا بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اب پھر سب اندر سٹنگ روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سٹنگ روم میں پہنچ کر عمران، لیلا اور ارباب تو کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں عمران کے پیچھے اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ ارے تم بھی بیٹھ جاؤ، یہاں میں پرنس آف ڈم نہیں ہوں، صرف علی عمران۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ جوزف اور جوانا دونوں مسکراتے ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ ڈھم کون سی جگہ ہے؟ لیلا نے مسکراتے کہا۔ ہم کے بارے میں تو جانتی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں، ہم اونچی جگہ کو کہتے ہیں، لیلا نے جواب دیا۔ تو یہ اس کی ہمسایہ ریاست ہے، جب ہم سے کوئی ڈھلکتا ہے تو ڈم پہنچ جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر مشروب کے گلاس رکھے تھے۔ اس نے ایک ایک گلاس سب کے سامنے رکھ دیا۔ تمہاری یہ کوٹھی مجھے واقعی بےحد پسند آئی، میری طرف سے اس قدر خوبصورت کوٹھی کی مبارکباد قبول کرو۔ حقیقتاً یہ خوبصورت کوٹھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ عمران صاحب، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نے یہ کوٹھی خرید لی اور یہاں شفٹ ہو گئے ہیں؟ ارباب نے مسکراتے کہا۔ الپائن کلب کے کار میں آپ یہاں شفٹ ہوئے، اور کار تو ظاہر ہے کہ کلب کا ڈرائیور ہی چلاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارباب اور لیلا بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ واقعی سامنے کی بات تھی، بہرحال بے حد شکریہ، لیلا نے کہا۔ یہ جو جوانا صاحب ہیں نا، ماسٹر کلرز کے جوانا، ارباب نے جوانا کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں، لیکن اب یہ مجھے ماسٹر کہتا ہے، البتہ خود کو اس نے کلر کہلانا چھوڑ دیا ہے، عمران نے جواب دیا اور ارباب بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران نے مشروب پی کر گلاس میز پر رکھا۔ اب مبارکباد والا عمل آپ کو لوٹانا بھی ہوگا، عمران نے کہا تو ارباب اور لیلا چونک پڑے۔ لوٹانا؟ کیا مطلب؟ ارباب نے حیران ہو کر پوچھا۔ مطلب ہے کہ آپ کو بھی اس عمل میں شریک ہونا ہوگا جو میرے لیے مبارکباد کا باعث ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ ضرور، تو کیا؟ ارباب نے چونک کر تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ ہے رضا آباد، اس کے نواب صاحب کا نام بھی نواب رضا ہے، ان کی اکلوتی صاحبزادی ہے مس گلشن جہاں، وہاں جانا ہے تاکہ رشتے کی بات چیت ہو سکے، عمران نے کہا۔ اوہ ضرور ضرور، ہم بخوشی جائیں گے، کب جانا ہے؟ ارباب اور لیلا دونوں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب سے 2 گھنٹے بعد جوزف آپ کو لے کر جائے گا، ایک مسئلہ درمیان میں پڑ گیا ہے، اس لیے میں اپنے انکل سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کون سا مسئلہ؟ ارباب نے چونک کر پوچھا۔ یہی ریاست ڈیف والا، میں پہلے بطور پرنس آف ڈم بن کر دکھاوے کے لیے گیا تھا اور میں نے نواب رضا اور ان کی صاحبزادی پر خاصا روب ڈال دیا تھا، میں نے تو یہی سمجھا کہ نواب صاحب کہاں تحقیقات کرتے پھریں گے، اس لیے کام چل جائے گا، لیکن نواب صاحب نے باقاعدہ تحقیقات کروا ڈالی، اور ظاہر ہے انہیں ڈم کا مطلب اور اس کا محل وقوع بتانے والا تو کوئی نہ مل سکا، اس لیے انہوں نے اسے فراڈ سمجھا، چنانچہ وہ اور ان کی صاحبزادی دونوں ہی ناراض ہو گئے ہیں۔ میں دوبارہ اصل روپ میں گیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ، تو نواب صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، ان کی صاحبزادی نے کھری کھری سنا دیں کہ پسینے آ گئے اور ان کے مینیجر صاحب نے دھکے مار کر نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ میں وہاں سے تو چلا آیا، لیکن ظاہر ہے کہ میں اتنے اچھے رشتے کو آسانی سے کہاں چھوڑنے والا تھا، چنانچہ میں نے سیکرٹری وزارت خارجہ سے بات کی، نواب رضا ان کے گہرے دوست ہیں، انہوں نے نواب رضا کی بات کی تو نواب رضا نے مسئلہ گلشن جہاں پر چھوڑ دیا، سر سلطان نے گلشن جہاں سے بات کی تو اس نے بھی یہی بات کی، چنانچہ سر سلطان نے اسے منانے کے لیے کہہ دیا کہ میں خود عمران کے ساتھ آ رہا ہوں اور عمران تم سے معافی مانگے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ معافی اکیلے میں نہ مانگی جائے، ساری محفل کے سامنے ہی معافی مانگی جائے تاکہ نواب صاحب اور ان کی صاحبزادی کی اناق کی مکمل تسکین ہو جائے۔ چنانچہ سر سلطان اپنے ساتھ چند آدمی لے کر جا رہے ہیں، میں نے سوچا کہ میرے ساتھ آپ دونوں چلیں، اس لیے آپ کے بارے میں الپائن کلب سے معلومات حاصل کی اور پھر یہاں آ گیا، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ اوہ ضرور، ہمیں بے حد مسرت ہوگی، آپ کا بے حد شکریہ عمران صاحب کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ارباب نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔
کیا گلشن جہاں بے حد خوبصورت ہے؟ لیلا نے مسکراتے پوچھا۔ خوبصورتی کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، جیسے اگر ارباب سے پوچھا جائے کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں تو لامحالہ وہ لیلا کا نام لے دے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا فیصلہ تم خود کر لیں، عمران نے مسکراتے کہا۔ کہوں گا تو میں وہی جو کچھ تم نے کہا ہے، کیونکہ مجبوری بہرحال مجبوری ہوتی ہے، ارباب نے مسکراتے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ لیلا نے آنکھیں نکالتے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجبوری ہے، ارباب نے کہا۔ اس بار لیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے عمران اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ جوزف اور جوانا بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے آپ؟ لیلا اور ارباب دونوں چونک کر پوچھنے لگے۔ بس اجازت، کافی کام کرنے ہیں۔ جوزف آپ کو لے کر آ جائے گا، عمران نے مسکراتے کہا۔ جوزف کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت، ہم خود پہنچ جائیں گے جہاں تم کہو، ارباب نے کہا۔ اوکے، پھر البرٹ روڈ پر الگا سنیما کے سامنے ایک وسیع و عریض اور شاندار عمارت ہے، رانا ہاؤس۔ آپ وہاں آ جائیں ٹھیک 2 گھنٹے بعد، عمران نے مسکراتے کہا۔ رانا ہاؤس؟ ارباب نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میرے ایک لارڈ دوست ہیں، رانا طہور علی صندوقی، بیرونی ملک رہتے ہیں۔ یہ ان کی رہائش گاہ تھی اور اب میرے پاس ہے۔ جوزف اور جوانا وہیں رہتے ہیں، عمران نے مسکراتے کہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی شاندار کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ارباب نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ اس آدمی کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، خود ایک تنگ سے فلیٹ میں رہ رہا ہے اور جوزف اور جوانا کو کسی بڑی عمارت میں رکھا ہوا ہے۔ اس قدر شاندار اور قیمتی کار اس کے پاس ہے۔ جوزف اور جوانا دونوں اس طرح مؤدب نظر آ رہے تھے جیسے اس کے زر خرید غلام۔ کچھ عجیب پہلودار شخصیت ہے اس کی، ارباب نے واپس سٹنگ روم کی طرف مڑتے کہا۔ اور مجھے سارے معاملے کی ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے عمران معافی مانگنے والوں کی طویل صحیح نہیں لگتا۔ دوسری بات یہ کہ معافی مانگنے کے لیے تو آدمی سوچتا ہے کم سے کم افراد کے سامنے معافی مانگی جائے، مگر عمران باقاعدہ محفل سجا کر معافی مانگنا چاہتا ہے، لیلا نے جواب دیا۔ اور خاص طور پر اس کا ہمارے پاس آنا اور ہمیں ساتھ لے جانا، یہ بات بھی حلق سے نہیں اتر رہی۔ مجھے تو اس کے پیچھے کوئی خاص چکر ہی نظر آ رہا ہے، ارباب نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ ہاں واقعی عجیب سی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ اس نواب صاحب پر روب ڈالنا چاہتا ہو کہ ہم جیسے معزز آدمی بھی اس کے دوست ہیں، لیلا نے جواب دیا اور ارباب بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے ذہن میں اب ایک نیا خیال آ رہا ہے۔ تم نے اخبارات میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ رضا آباد کے قریب قدیم قلعے کے نیچے منشیات کے کسی بہت بڑے ملکی نیٹ ورک کا ہیڈ کوارٹر ٹریس ہوا ہے اور بے شمار جرائم پیشہ افراد پکڑے گئے ہیں، لیکن مجھ تک جو معلومات پہنچی ہیں اس کے مطابق ہیڈ کوارٹر ٹریس تو بظاہر سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ نے کیا، لیکن عمران کو بھی اس ریڈ سے پہلے وہاں قلعے کے قریب واقع ریسٹورانٹ میں دیکھا گیا۔ اس قلعے کے نیچے تہہ خانے ہیں اور اس ریسٹورانٹ کے نیچے تہہ خانے میں سے ایک سرنگ ان قلعے کے نیچے ان تہہ خانوں تک بنائی گئی ہے۔ گو وہاں سے ایک اور خفیہ راستہ بھی ملا ہے جو مخالف سمت میں جا کر کافی دور نکلتا ہے، لیکن بہرحال اس ریسٹورانٹ کا تعلق ان تہہ خانوں سے براہ راست ہے اور اس ہوٹل کا مینیجر مالک اخلاق حسین وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور اس نے یہ سارا ہیڈ کوارٹر ٹریس کروایا ہے، ارباب نے کہا۔ تو لیلا چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیلا نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر کس کا تھا؟ ارباب نے کہا۔ نہیں، کس کا تھا؟ لیلا نے چونک کر پوچھا۔ نواب بہادر کا، ارباب نے کہا۔ تو لیلا بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، ہو سکتا ہے کہ یہی نواب رضا ہی نواب بہادر ہو، لیلا نے کہا۔ میرے مخبروں نے اس بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق نواب رضا قطعی جرائم کی دنیا کا آدمی نہیں ہے، نہ اس نے کبھی کسی جرم یا منشیات کے کاروبار میں کوئی حصہ لیا ہے اور نہ ہی کسی منشیات میں ملوث آدمی کو اس کی رہائش گاہ پر یا رضا آباد میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس طرح اس کی بیٹی بھی سیدھی سادی انتہائی شریف اور معصوم لڑکی ہے، البتہ اسے سیاحت کا ضرور شوق ہے اور وہ شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے اکثر جاتی رہتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کبھی ایسی بات کا علم نہیں ہوا کہ وہ جرائم میں ملوث ہوں، اور نہ ہی آج تک اسے کسی جرائم پیشہ آدمی سے ملتے یا گھٹیا درجے کے افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا گیا ہے، بلکہ وہ تو عام ہوٹلوں میں بھی نہیں جاتی، بس سیاحت کرتی ہے یا پھر برج محل میں رہتی ہے، اس لیے یہ دونوں تو اس سیٹ اپ میں شامل نہیں، ارباب نے جواب دیا۔ لیکن پھر عمران کیوں اس چکر میں ملوث ہو گیا ہے؟ وہ 4 اسٹار کے ساتھ مل کر نواب بہادر کے خلاف کام کر رہا ہے اور اب وہ نواب رضا کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، خاص طور پر ہمیں اس دعوت میں بلانے کے لیے یہاں آیا ہے، اسی لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پراسراریت تو بہرحال موجود ہے، لیلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جو کچھ بھی ہوگا سامنے آ ہی جائے گا، ابھی سے ہم کیوں فکر مند ہو جائیں، ارباب نے کہا، اور لیلا نے بھی اس بات میں سر ہلا دی۔ جولیا اپنے فلیٹ میں آرام سے کرسی پر نیم دراز ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑی۔
اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون ہے؟ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر حسب عادت پوچھا۔ اور کسی کی جرت ہے کہ میرے علاوہ یہاں آئے؟ باہر سے عمران کی آواز سنائی دی تو جولیا کے چہرے پر یکلک مسرت کے رنگوں کی دھنک سے بکھر گئی۔ اس نے جلدی سے چٹخنی ہٹا کر دروازہ کھول دیا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑی، کیونکہ عمران کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے اور جدید تراش کا نیا 3 پیس سوٹ تھا، اور اس سوٹ میں وہ واقعی بے حد وجیح اور باوقار لگ رہا تھا۔ اوہ، اس قدر خوبصورت سوٹ کب سلوایا؟ جولیا نے ایک طرف ہٹتے مسکرا کر کہا۔ تمہیں پسند ہے تو تم لے لو، میں دوسرا سلوا لوں گا۔ عمران نے اندر داخل ہوتے مسکرا کر کہا۔ نان سینس، کم از کم بات تو سوچ سمجھ کر کرو، اب یہ سوٹ میں پہنوں گی؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو سوچ کر بات کرے وہ نان سینس کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم نے بھی تو نان سینس کہنے کے بعد اپنی بات پر خود ہی عمل نہیں کیا۔ عمران نے مسکراتے کہا اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری یہی باتیں تو دوسروں کو پاگل بنا دیتی۔ بہرحال آج کیسے آ ڈبکے ہو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے اس طرح اچانک آنے اور پھر اس کی وجاہت نے واقعی جولیا کے دل و دماغ پر مسرت کی آبشاریں بہا دی تھی۔ ایک خاص بات کرنے آیا، اگر تم ٹھنڈے دل سے سنو تو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا بات ہے؟ تم نے اس قدر سنجیدہ ہو کر بات کیوں کی ہے؟ جولیا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جولیا، مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی سمجھدار خاتون ہو، بس تھوڑی سی جذباتی ہو، لیکن اس میں بھی تمہارا قصور نہیں، اس لیے کہ جو جذباتی نہ ہو وہ خاتون کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتی۔ عمران کے اس طرح سنجیدہ لہجے میں بات کرتے کہا تھا، یہ فضول تمہیدیں مت باندھا کرو، جو بات ہے کھل کر کرو، میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں یہ میں بہتر سمجھتی ہوں۔ جولیا نے اس بار خوش لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسرت یکلک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ کس بات کی دعوت؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ زندگی کے ایک رنگین موقع پر شرکت کی دعوت، عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ جولیا نے غوصیلے لہجے میں کہا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ ہے رضا آباد، وہاں ایک نواب صاحب رہتے ہیں جو سر سلطان کے انتہائی گہرے دوست ہیں۔ ان کا نام ہے نواب رضا، ان کی اکلوتی بیٹی ہے گلشن جہاں۔ میں پہلے پرنس آف ڈمپ کے روپ میں وہاں پر دکھاوے کے لیے گیا، دونوں بڑے متاثر ہوئے، لیکن اس نواب رضا نے تحقیقات کروا ڈالی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ڈمپ فراڈ ہے تو وہ دونوں بگڑ گئے تھے۔ میں دوبارہ عام روپ میں گیا تو نواب صاحب نے ملنے سے ہی انکار کر دیا، جبکہ اس گلشن جہاں نے مجھے کھری کھری سنائی اور حویلی سے ہی نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے مینیجر اعظم نے تو دھکے مار کر نکال دینے کی بات کر دی۔ میرے ساتھ پوسٹ آر بھی تھے، چنانچہ بڑی بے آبرو ہو کر ان کی حویلی سے نکالے گئے اور پھر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سر سلطان سے بات کی اور ان سے ضد کی کہ اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں اس گلشن جہاں سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ اگر اس نے میری بے عزتی کی ہے تو میں اس کا شوہر بن کر اسے دکھاؤں گا۔ چنانچہ سر سلطان نے نواب رضا سے بات کی، نواب رضا نے فیصلہ گلشن جہاں پر چھوڑ دیا۔ سر سلطان نے گلشن جہاں سے بات کی تو اس نے پرنس آف ڈمپ والے فراڈ پر غصے کا اظہار کیا۔ اس پر سر سلطان نے کہہ دیا کہ عمران تم سے بھری محفل میں معافی مانگے گا۔ اس پر وہ تیار ہو گئی۔ اب سر سلطان نے مجھ سے کہا کہ میں محفل کا بندوبست کر لوں اور اپنے دوستوں کو وہاں لے کر جاؤں اور سب کے سامنے گلشن جہاں سے معافی مانگوں۔ اس کے بعد اس محفل میں ہمارے رشتے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب تم خود جانتی ہو کہ تم تو میرے لوگوں کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں نا، اس لیے میں نے سب کو فون کر کے رانا ہاؤس پہنچنے کے لیے کہہ دیا۔ سر سلطان بھی وہاں آ جائیں گے اور پھر ہم سب اکٹھے وہاں سے چل دیں گے۔ ایک اور دوست ارباب بھی ساتھ جا رہا ہے، اس کی بیوی لیلا بھی ساتھ ہوگی۔ باقی کو تو میں نے فون کر دیا، لیکن تمہیں لینے خود آیا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے جولیا ایک جھٹکے سے اٹھی اور بغیر کچھ کہے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف دوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھی۔ کوئی خوبصورت سا جوڑا پہن کر باہر آنا جولیا، آخر تم دولہا کی طرف سے جا رہی، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اسی لمحے جولیا نے ایک دھماکے سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے پیا کی جائے گی بارات، آہا مجھے پیا کی جائے گی بارات۔ عمران نے میز پر انگلیوں سے طبلہ بجاتے ہوئے اونچی آواز میں لہک لہک کر گانا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو جولیا بھی باہر نہ آئی۔ ارے محترمہ جلدی آؤ، ایسا نہ ہو کہ سارے باراتی اور لڑکی والے انتظار کرتے کرتے ہی سو جائیں، عمران نے اونچی آواز میں کہا اور اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور جولیا باہر آ گئی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہ صرف سرخ ہو رہی تھیں بلکہ سوجی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے پتھریلی سنجیدگی اور چہرے پر پتھریلی سنجیدگی تھی۔ ارے یہ کیا پھیکا پھیکا سا جوڑا پہن لیا، کوئی خوبصورت سا لباس پہنو، تم نے بارات کے ساتھ جانا ہے، کسی جنازے میں تو شرکت نہیں کرنی، عمران نے مسکراتے کہا۔ بکواس مت کرو، جو میرا جی چاہے گا وہی پہنوں گی، چلو کہاں چلنا ہے؟ جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ دیکھو جولیا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن تم خود سوچو نا کہ
अना भी कोई चीज़ होती है। इस गुलशन जहाँ ने मेरी बेइज्जती की है। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं इस बेइज्जती का बदला ना लूँ और किसी खातून से बदला सिर्फ उसी तरह लिया जाता है कि इसका शौहर बन बन जाया जाए। इमरान ने जूलिया को समझाते कहा, क्योंकि जूलिया की आंखों की सुर्खियाँ सूजन बता रही थी कि वो ड्रेसिंग रूम में मुसलसल रोती रही। मेरे कोई जज्बात नहीं है, समझे? और आइंदा मेरे सामने का लफ्ज़ बोले तो गोली मार दूंगी। बाकी तुम जो जी चाहे करते फिरो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए जा रही हूँ कि तुम्हें मालूम हो सके कि मुझे कतन कोई परवाह नहीं। जूलिया ने उड़ाते लहजे में कहा, तुम वाकई बेहद समझदार खातून हो, वरना मैं तो डर रहा था कि तुम जज्बात में आकर न जाने कितना उधम मचा दोगी। इमरान ने कुर्सी से उठते कहा, मैं क्यों उधम मचाऊंगी? मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? जूलिया का लहजा और ज़्यादा सर्द हो गया। आओ, इमरान ने मुस्कुराते कहा और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूलिया होंठ भींचे उसके पीछे चलती हुई फ्लैट से बाहर आ गई। उसने फ्लैट को लॉक किया और फिर सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे सड़क पर आई, जहाँ इमरान के नए मॉडल की इंतहाई कीमती कार मौजूद थी। इमरान ने साइड सीट का दरवाज़ा खोला। नहीं, मैं अगली सीट पर बैठूंगी, जूलिया ने कहा और अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। स्टीयरिंग पर बैठकर उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी थी। तुम नाराज़ तो नहीं हो जूलिया? देखो, इमरान ने बात शुरू की। शट अप, खामोश बैठो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं, जूलिया ने गुस्से से धाड़ते लहजे में कहा। और इमरान इस तरह कंधे सुकेड़े जैसे जूलिया की धार से सहम गया। तुम्हारे पर्स में हर वक्त तो रिवॉल्वर नहीं रहता, फिर अब क्यों है? अचानक इमरान ने कहा। उसने जूलिया के पर्स के मखसूस उभार से अंदाज़ा लगाया कि इसमें भारी रिवॉल्वर मौजूद है। ये मेरा ज़ाती मसला है, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, जूलिया ने इस तरह फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो राना हाउस पहुंच गया था। वहाँ वाकई सारे मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन जूलिया ये देखकर चौंक पड़ी कि वो सभी मेकअप में थे। ये तुम सब मेकअप में क्यों हो? जूलिया ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब ने अपने 2 अजनबी मियाँ बीवी दोस्तों को बुलाया है और फिर सर सुल्तान भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हमें असल शक्ल में नहीं जाना चाहिए। मेरी तजवीज़ की सब ने तायद की है, इसलिए हम सब यहाँ मेकअप में हैं। सफदर ने कहा, ओह वाकई तुमने दुरुस्त सोचा, फिर मैं भी मेकअप कर लूँ? जूलिया ने कहा, हाँ आप भी मेकअप कर लें तो बेहतर है, सफदर ने जवाब दिया और जूलिया सर हिलाती इस तरफ को चल पड़ी जहाँ मेकअप रूम था। इमरान जूलिया को वहाँ छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। जूलिया रोती रही। कैप्टन शकील के साथ खड़े हुए नौमानी से कहा, ज़ाहिर है इमरान साहब ने जब उसे बताया होगा कि वो शादी के लिए जा रहा है तो उसने तो रोना ही था। मुझे तो सिरे से तवक्का ही ना थी कि जूलिया साथ भी जाएगी, नौमानी ने जवाब दिया। वैसे इमरान साहब ने की तो ज्यादती है, कैप्टन शकील ने कहा। ज्यादती कैसी? सबको इल्म था कि इमरान जूलिया को बेवकूफ़ बना रहा है, आखिर एक रोज़ तो ऐसा होना ही था, तनवीर ने मुस्कुराते कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह मुसरत के तासुरात थे और वो वाकई खूब बन सवर कर आया था। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आई तो उसने मेकअप कर लिया। गो मेकअप में भी वो नसोई सी थी, लेकिन चेहरे के खदोखाल खासे बदल गए थे। उसी लम्हे जोसेफ एक ट्रॉली धकेलता अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर मशरूबात मौजूद थे। उसने खामोशी से मशरूबात की बोतलें बारी बारी सबके हाथों में दे दी। इमरान बता रहा था कि पहले जब वो इस नवाब रज़ा के पास गया तो उसके साथ 4 स्टार्स के मेंबर भी थे। कौन कौन साथ गया था? जूलिया ने सिद्दीकी और नौमानी की तरफ देखते कहा। पहली बार मैं और खावर साथ गए थे, दूसरी बार हमारे साथ सिद्दीकी और नौमानी भी थे, जहान ने जवाब देते हुए कहा। तुमने गुलशन जहाँ को देखा? जूलिया ने सर्द लहजे में पूछा। जी हाँ, दोनों बार, जहान ने जवाब दिया। कैसी है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए पूछा। बस वैसी है जैसी नवाबजादियाँ होती, जहान ने गोलमोल से जवाब देते कहा। बस यही तो असल सिर्फ है इसमें कि वो नवाबजादी है, इसीलिए इमरान साहब उस पर फरेफ्ता हो गए। वो खुद भी तो इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तनवीर ने मुस्कुराते कहा। यहाँ नवाबजादियों की कौन सी कमी है, और बेशुमार नवाबजादियाँ होंगी, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर इमरान को इस लड़की में ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आ गई कि वो इस हद तक चला गया। जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, जहाँ तक मैं समझा हूँ, इमरान सिर्फ उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। मुझे चौहान ने बताया कि दूसरी बार उस लड़की ने इमरान को वो सुनाई थी कि जैसे कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफदर ने कहा, लेकिन बेइज्जती का बदला लेने का ये कौन सा तरीका है? इससे भरी महफिल में माफ़ी मांगी जाए, फिर शादी कर ली जाए, जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा इमरान उससे माफ़ी मांगेगा। वो इस कबील का आदमी ही नहीं है। अचानक कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल है इमरान ने इसीलिए सबको इकट्ठा किया है कि गुलशन जहाँ इतने आदमियों को देखकर माफ़ी की बात छोड़ दे और शादी पर तैयार हो जाए। अचानक तनवीर ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तनवीर की बात दुरुस्त है, जूलिया ने तनवीर की तायद करते कहा। लेकिन मिस जूलिया, कम अज़ कम आपको तो इस महफिल में नहीं होना चाहिए था, तनवीर ने कहा। क्यों? वजह क्यों नहीं होना चाहिए था? जूलिया तनवीर पर बरस पड़ी। मेरा मतलब था कि तनवीर जूलिया के सवाल और इस अंदाज पर बेख्तियार बौखला गया था।
تمہارا جو بھی مطلب ہو، یہ بات سن لو کہ میرا عمران سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ جذباتی، نہ قلبی، نہ ذہنی۔ میں تو صرف اس لیے ساتھ جا رہی ہوں تاکہ کوئی اس وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ جولیا نے خوش لہجے میں کہا تو تنویر کا چہرہ بے اختیار گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اسی لمحے کار پورچ میں آ کر رکی اور اجنبی افراد کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ سب چونک پڑے تھے۔ چند لمحوں بعد عمران کے ساتھ ایک نوجوان اور ایک موٹی اور قدرے چھوٹے قد کی خاتون اندر داخل ہوئی۔ یہ میرے نئے دوست ہیں، ارباب، اور یہ ان کی اکلوتی نصف بہتر، اور میری چھوٹی بہن لیلا۔ ارباب اور یہ میرے دوست ہیں، یہ ہے مس جولیانا فٹر واٹر۔ عمران نے سب کا تعارف اصل ناموں سے ہی کروا دیا تھا اور پھر جولیا اور لیلا نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، جبکہ ارباب نے باری باری سب سے مصافحہ کیا۔ ارباب صاحب کا شغل کیا ہے؟ صفدر نے مسکراتے کہا۔ اپنی بیگم کے ناز نخرے اٹھانا اور جرائم کی دنیا میں معلومات کی درآمد برآمد۔ یہ بھی بتا دوں کہ ارباب کا یہی کاروبار پہلے ایکریمیا میں تھا اور وہاں یہ بے حد کامیاب تھے۔ اچانک لیلا صاحبہ نے ان سے شادی کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیا اور پھر انہیں نکیل ڈال کر واپس پاکیشیا لے آئیں۔ پہلے کے الپائن کلب میں رہ رہے تھے، اب انہوں نے ذیشان کالونی میں ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش کوٹھی خرید لی۔ اور ارباب صاحب، یہ میرے دوست بے فکر ہیں۔ مس جولیا یہاں پاکیشیا سیاحت کے لیے آئی تھیں، لیکن یہ ملک انہیں اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے یہاں کی شہریت اختیار کر لی۔ سوئٹزرلینڈ کی مختلف کمپنیوں میں ان کے حصے ہیں، وہاں سے اتنی رقم انہیں یہاں بیٹھے بٹھائے وصول ہو جاتی ہے کہ محترمہ کا گزارا ہو جاتا ہے۔ باقی سب لوگ بھی بظاہر تو کوئی دھندا نہیں کرتے، لیکن رہتے ٹھاٹھ سے، بس کہ کبھی غیر ممالک کا ٹور کر لیتے ہیں اور وہاں سے گیم کلب ان کے اصل شکار گاہیں ہیں۔ عمران نے مزید تعارف کرواتے کہا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مس جولیانا فٹر واٹر کی جھاڑیں کھاتا رہتا ہوں اور اپنے باورچی آغا سلیمان پاشا کی تنخواہوں کے بل کی ادائیگی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، اور اگر آپ سب لوگ ناراض نہ ہوں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب کا تعلق بھی یقیناً سیکرٹ سروس سے ہی ہوگا۔ لیلا نے مسکراتے کہا۔ ارے کمال ہے، یہ اچھی سیکرٹ سروس ہے کہ تم نے ایک لمحے میں انہیں پہچان لیا۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ تو میرا دعویٰ درست نکلا نا؟ مجھے تو واقعی ان سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی۔ لیلا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا مسز لیلا، ارباب کے سیکرٹ سروس ملک کا ایسا ادارہ ہے جس میں کسی غیر ملکی کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی، جبکہ مس جولیانا تو سوئس ہیں۔ اچانک صفدر نے کہا تو لیلا بے اختیار چونک پڑی۔ او ہاں، مگر لیلا واقعی بری طرح بوکھلا گئی اور جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ لیکن مس جولیا اب تو پاکیشیائی شہری ہیں۔ ارباب نے اپنی بیوی کی سائڈ لیتے کہا۔ تم نے 4 سٹارز کا نام تو سنا ہے اور تم اسے تلاش بھی کرتے رہے ہو۔ عمران نے مسکراتے کہا تو لیلا اور ارباب دونوں ہی چونک پڑے۔ ہاں تو کیا؟ مگر وہ تو سنا ہے کہ 4 افراد کا گروپ ہے، جبکہ ارباب نے حیران ہو کر کہا۔ 4 کے 2 گروپ بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ عمران نے کہا تو ارباب اور لیلا دونوں ایک بار پھر چونک پڑے۔ اچھا، لیکن ان کے متعلق بھی یہی سننے میں آیا ہے کہ ان کا تعلق بھی سیکرٹ سروس سے ہے، ارباب نے کہا۔ اس لیے لیلا تمہیں ایکریمیا سے یہاں لے آئی ہے۔ اگر تمہارے مخبری کے دھندے کا یہی عالم ہے تو پھر واقعی تم ایکریمیا میں جوتیاں ٹڑکھاتے ہی نظر آتے۔ یہ سب لوگ 4 سٹار کے ممبر ہیں، سیکرٹ سروس کے نہیں۔ سٹار فورس بھی سیکرٹ سروس کی طرح انتہائی با اختیار ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سیکرٹ سروس بیرون ملک کام کرتی ہے جبکہ 4 سٹار اندرون ملک۔ سٹار فورس تو جنرل نام ہے، جبکہ اس میں کئی گروپ ہیں جو کہلاتے 4 سٹارز ہی ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ارباب نے جواب دیا۔ لیکن ایک بات بتا دوں ارباب کہ اگر تم نے ان معلومات کو بھی در کاروبار میں استعمال کیا تو پھر لیلا بیچاری کو قوالیاں اور عرس ہی کروانے پڑیں گے باقی عمر۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ نہیں عمران صاحب، آپ نے جس طرح ہم دونوں پر اعتماد کیا ہے اس کے سامنے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارباب نے مسکراتے جواب دیا۔ اوکے، تم لوگ گپے ہانکو، میں ذرا سر سلطان کو فون کر لوں تاکہ وہ آئے تو بارات کی روانگی کا انتظام کیا جا سکے۔ عمران نے مسکراتے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارباب صاحب، آپ نے یہ مخبری کا دھندا کب سے شروع کیا ہوا ہے؟ صفدر نے کہا۔ بڑے طویل عرصے سے۔ کیوں؟ ارباب نے چونک کر پوچھا۔ معاف کیجیے گا، یہ دھندا تو جرائم کے زمرے میں نہیں آتا۔ صفدر نے کہا۔ نہیں، ہم اس قسم کی مخبری نہیں کرتے جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچے۔ باقی ہم خدائی فوجدار نہیں کہ بدماشوں اور غنڈوں سے خواہ لڑتے پھریں۔ یہ کام حکومت اور اس کی ایجنسیوں کا ہے کہ ان کا خاتمہ کریں۔ ارباب نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سماج دشمن عناصر میں ہر وہ عنصر آتا ہے جو ایسے عناصر کی کسی بھی سطح پر امداد کرے۔ اچانک تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر ارباب اور ان کی مسز مہمان ہیں، جولیا نے غصیلے لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئی ایم سوری، تنویر نے شاید جولیا کی وجہ سے فوراً ہی معذرت کر لی۔ کوئی بات نہیں جناب، ہم ایسی باتوں کے عادی ہیں۔ بہرحال آپ حضرات سے مل کر ہمیں بے حد مسرت ہو رہی ہے، خاص طور پر آپ کی اس وسعت قلبی نے مجھے ذاتی طور پر بے حد متاثر کیا ہے۔
ارباب نے کہا اور ساتھ ہی اس نے تنویر کی تعریف بھی کر دی۔ ادھر جولیا اور لیلا دونوں ان سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے درمیان خوب باتیں ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان کی آمد ہو گئی۔ عمران نے سر سلطان کا تعارف بطور سیکرٹری وزارت خارجہ اور اپنے انکل کے کروایا اور لیلا سمیت سب کا تعارف صرف اپنے دوست کہہ کر کروا دیا تھا۔ تم نے تو باقاعدہ بارات کا انتظام کر لیا ہے عمران، سر سلطان نے مسکراتے کہا۔ یہ موقع روز روز تو نہیں آتے سر سلطان، آپ بھی تو بارات لے کر ہی گئے ہوں گے یا اکیلے ہی جا پہنچے تھے؟ عمران نے جواب دیا اور سر سلطان بھی اختیار ہنس پڑے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے آج ہی شادی کر کے محترمہ کو بھی ساتھ لے آؤ گے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، محترمہ کچے دھاگے سے نہیں بلکہ پکے دھاگے سے بن کر آئیں گی، عمران نے کہا۔ پھر اس نے سب سے چلنے کا کہہ دیا تھا۔ جولیا خاموش کھڑی ہونٹ چبا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ عمران اور سر سلطان کے درمیان ہونے والی گفتگو اس کے دل پر زخم سے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جولیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کھڑی لیلا نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ جولیا نے کہا۔ اس کے ساتھ کھڑی لیلا نے حیران ہو کر جولیا سے پوچھا تو جولیا چونک پڑی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آؤ، جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے کہا۔ وہ سب 4 کاروں پر سوار ہو کر رانا ہاؤس سے نکلے اور رضا آباد کی طرف چل پڑے تھے۔ سر سلطان نے البتہ روانگی سے پہلے رانا ہاؤس سے فون کر کے نواب صاحب سے بات کر لی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ عمران اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے تاکہ گلشن سے بھری محفل میں معافی مانگ سکے۔ سب سے آگے پہلی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا اور اگلی سیٹ پر سر سلطان اکیلے بیٹھے تھے، جبکہ دوسری کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا کے پاس سائیڈ سیٹ پر ارباب بیٹھا تھا اور اگلی سیٹ پر لیلا اور جولیا بیٹھی ہوئی تھیں۔ تیسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا، سائیڈ سیٹ پر چوہان، اگلی سیٹ پر نعمانی اور خابر موجود تھے اور آخر چوتھی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا، جو کہ اگلی سیٹ پر صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ اس طرح واقعی ان کاروں نے بارات کا ہی سماں پیدا کر دیا تھا۔ تم نے سارے لوگوں کو کیوں اکٹھا کر لیا؟ کیا ضرورت تھی ان کی؟ سر سلطان نے عمران سے کہا۔ سوائے 2 کے باقی سب اسٹار فورس کے رکن ہیں اور اسٹار کا کام ہے چمکنا، جبکہ برج محل میں روشنی بڑی کم سی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے لیمپ جلائے جاتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ 8 اسٹارز پہنچ جائیں تو روشنی کافی ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ اسٹار فورس کا سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا ہے، بلکہ تمہارے کہنے پر صدر مملکت نے اسٹار فورس کے ہر ممبر کو ریڈ اتھارٹی کارڈ بھی جاری کر دیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کریں گے کیا؟ مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں سیکرٹ سروس کی کارکردگی پر اثر نہ پڑ جائے، سر سلطان نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، صدیقی اور دوسرے ساتھی جو اکثر باہر نہیں جایا کرتے، ملک و قوم کی خدمت کی خاطر یہ پلان بنایا ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ گروپ کے طور پر ملک کے اندر سماج دشمن عناصر کے خلاف کام کریں گے۔ وہ کام کرتے رہے، مجھے اس کا علم نہ ہو سکا، پھر اچانک مجھے اس کا علم ہوا۔ میرے پاس بھی ان دنوں کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے میں بھی شغل کے طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لیکن یقین کریں کہ جب میں نے ان کے ساتھ شامل ہو کر کام شروع کیا تو میری آنکھیں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم لوگ ملک کی سلامتی اور اس کے تحفظ کی خاطر بیرون ملک کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں اندرون ملک تو سماج دشمن عناصر نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ انٹیلیجنس صرف سیاسی اور عام سطحی کام کرتی ہے، جبکہ پولیس عام جرائم کے خلاف کام کرتی ہے۔ باقی جو ایجنسیاں ہیں، ان میں رشوت کی اس قدر وبا پھیل چکی ہے کہ پورے ملک میں جرائم پیشہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں۔ منشیات کا سرطان پورے ملک کی رگوں میں پھیل چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار جرائم ہیں۔ لوگوں کی جان اور مال اور عزت کی اکثر محفوظ نہیں رہی۔ اشراط الارض کی طرح ہر جگہ جرائم پیشہ افراد پھیلتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ملکی سطح پر بھی اس طرح جدوجہد کرنی چاہیے جس طرح کہ ہم بیرون ملک کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے قانونی تحفظ کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس جرائم کے چکر میں اب بڑے بڑے نامی گرامی افراد شامل ہو چکے ہیں اور کوئی بھی آدمی پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پرائیویٹ گروپ میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ سیکرٹ سروس بدستور کام کرتی رہے گی۔ جو لوگ یہاں رہیں گے وہ اسٹار فورس کے طور پر کام کریں گے۔ ایک لحاظ سے تو یہ سیکنڈ گیلری کا کام ہوگا، عمران نے تفصیل بتاتے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، دراصل ہم لوگ جس سطح پر ہیں وہاں تک اول تو کوئی شکایت ہی نہیں پہنچتی، اور اگر پہنچ بھی جائے تو ہم بھی براہ راست کچھ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم متعلقہ محکمے کے افسر کو بھجوا دیتے ہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ صدر مملکت سے جبکہ میں نے اس سائٹ پر یہ بات کی تو انہوں نے اسے بے حد سراہا، سر سلطان نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے اخبارات میں منشیات کے ملکی نیٹ ورک کے پکڑے جانے کی تفصیلات تو پڑھی ہوں گی، عمران نے کہا۔
ہاں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کی تفصیلات پڑھ کر میں بےحد پریشان ہوا۔ اس اس قدر وسیع اور منظم نیٹ ورک یہاں کام کر رہا تھا؟ سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس نیٹ ورک کا سرغنہ بیرون ملک فرار ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور کہیں وہ تمہاری کارروائی تو نہیں؟ اوہ، واقعی ایسا ہی ہوا؟ تم نے فیاض کو آگے کر دیا؟ سر سلطان نے چونکتے کہا۔ یہ میرا نہیں، فور اسٹارز کا کام ہے، لیکن چونکہ فور اسٹار سامنے نہیں آ سکتے اس لیے چاندی فیاض کی ہو گئی۔ عمران نے مسکراتے کہا اور سر سلطان بھی مسکراتے اس بات میں سر ہلانے لگے۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، اس نیٹ ورک کا سرغنہ نواب بہادر کہلاتا ہے اور یہ ہیڈ کوارٹر بھی رضا آباد کے قریب قلعے کے نیچے سے پکڑا گیا ہے، جبکہ نواب رضا کے بڑے بھائی کا نام بھی نواب بہادر ہی تھا، لیکن وہ تو وفات پا گیا اور اس کی بیوہ بھی واپس ایک چلی گئی۔ پھر یہ نواب بہادر کون ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ یہ نواب بہادر کوئی مرد نہیں، ایک عورت ہے، لیکن وہ مردانہ آواز میں بولتی ہے اور مردانہ نام ہی استعمال کرتی ہے۔ اس کا نام مادام زغابی ہے اور نواب بہادر کی افریقی بیوی کا نام بھی مادام زغابی ہی تھا۔ عمران نے کہا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ نواب بہادر کی بیوی نے واپس آ کر یہ نیٹ ورک قائم کیا؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے معلومات حاصل کی ہیں، مادام زغابی کرائمیا میں وفات پا چکی ہے، اسے یرقان ہو گیا تھا اور وہ ایک بہت بڑے اسپتال میں 2 ماہ تک زیر علاج رہنے کے بعد مری ہے۔ یہ کوئی اور خاتون ہے جس نے اپنا نام بھی مادام زغابی رکھ لیا ہے اور نواب بہادر کے نام سے یہ ہولناک اور مکروہ بزنس کرتی ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ اسے پکڑا جانا چاہیے، اگر وہ نہ پکڑی گئی تو دوسرا نیٹ ورک بنا لے گی۔ سر سلطان نے کہا۔ فیاض بیرون ملک کوشش کر رہا ہے اور میں فور اسٹارز اندرون ملک کوشش کر رہے ہیں۔ کب تک چھپے گی؟ جرم آخر جرم ہی ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ بیرون ملک نہیں گئی، اندرون ملک کی کسی جگہ پر چھپی ہوئی ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ پہلے میرا خیال تھا، لیکن اب یقین ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنا بے حد مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال کوشش تو ہو رہی ہے، عمران نے کہا اور سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ 2 اجنبی چہرے نظر آئے ہیں مجھے۔ کیا نام بتایا تھا؟ ارباب اور اس کی بیوی، یہ کون ہے؟ باقیوں کے متعلق تو تم نے خود بتایا کہ سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں اور میک اپ میں ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اچانک سر سلطان نے خیال کے تحت پوچھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے سیکرٹ سروس کل کو سازش کرے اور اس بات سے مکر جائے کہ گلشن جہاں نے واقعی ہاں کر دی، اسی لیے کم از کم 2 ایسے گواہ تو حاضر ہونے چاہیے جو غیر جانبدار۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا۔ مطلب ہے کہ تم بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، ہوگی تمہاری کوئی مصلحت، سر سلطان نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، آپ سے اگر میں نے کچھ چھپانا ہوتا تو آپ کو ساتھ ہی کیوں لے جاتا؟ ویسے یہ واقعی گواہ ہی ہیں، عمران نے کہا۔ پھر سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ برج محل میں سر سلطان، عمران اور اس کے ساتھیوں کا بڑے شاندار انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔ استقبال کرنے والوں میں نواب رضا اور گلشن جہاں خود برج میں موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ برج محل کا دوسرا عملہ بھی تھا۔ گلشن جہاں نے سادہ لباس پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ انہیں ایک بڑے ہال میں لا کر بٹھایا گیا۔ سر سلطان، آپ پلیز پہلے میری بات سن لیں، نواب رضا نے سر سلطان سے کہا اور پھر وہ دوسرے مہمانوں سے معذرت کر کے سر سلطان کو لے کر علیحدہ کمرے میں چلے گئے۔ سب کی نظریں گلشن جہاں پر جمی تھیں، جبکہ جولیا تو اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچا ہی چبا جائے گی، لیکن گلشن جہاں اس کی نظروں کا کوئی نوٹس نہ لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سر سلطان واپس آئے، ان کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران، میرے ساتھ آؤ، سر سلطان نے مسکراتے عمران سے کہا اور عمران کو لے کر اس کمرے کی جانب چلے گئے تھے، جبکہ نواب رضا واپس آ کر گلشن جہاں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ملازموں نے مہمانوں کو مشروبات سرو کرنے شروع کر دیے۔ فیاض بیرون ملک کوشش کر رہا ہے اور میں فور اسٹارز اندرون ملک کوشش کر رہے ہیں۔ کب تک چھپے گی؟ جرم آخر جرم ہی ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ بیرون ملک نہیں، اندرون ملک کی کسی جگہ چھپی ہوئی ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ پہلے میرا خیال تھا، لیکن اب یقین ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنا بے حد مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال کوشش ہو رہی ہے، عمران نے کہا اور سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ 2 اجنبی چہرے نظر آئے ہیں مجھے۔ کیا نام بتایا؟ ارباب اور لیلا۔ ارباب اور اس کی بیوی، یہ کون ہے؟ باقیوں کے متعلق تو تم نے خود بتایا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں اور میک اپ میں ہیں۔ چند لمحے خاموشی کے بعد سر سلطان نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے سیکرٹ سروس آج کل سازش کرے اور اس بات سے مکر جائے کہ گلشن جہاں نے واقعی ہاں کر دی ہے، اسی لیے کم از کم 2 ایسے گواہ تو ہوں جو غیر جانبدار ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب کہ تم بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، ہوگی تمہاری کوئی مصلحت، سر سلطان نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، آپ سے اگر میں نے کچھ چھپانا ہوتا تو آپ کو ساتھ ہی کیوں لے جاتا؟ ویسے یہ واقعی گواہ ہی ہیں، عمران نے کہا۔ پھر سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔
برج محل میں سر سلطان عمران اور اس کے ساتھیوں کے بڑے شاندار انداز میں استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں نواب رضا اور گلشن جہاں خود فوج میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ برج محل کا دوسرا عملہ بھی تھا۔ گلشن جہاں نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ انہیں ایک بڑے ہال میں لا کر بٹھایا گیا۔ سر سلطان، آپ پلیز پہلے میری بات سن لیں، نواب رضا نے سر سلطان سے کہا، اور پھر وہ دوسرے مہمانوں سے معذرت کر کے سر سلطان کو لے کر علیحدہ کمرے میں چلے گئے۔ سب کی نظریں گلشن جہاں پر جمی تھیں، جبکہ جولیا تو اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی، لیکن گلشن جہاں اس کی نظروں کا کوئی نوٹس نہ لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سر سلطان واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران، میرے ساتھ آؤ، سر سلطان نے مسکراتے عمران سے کہا، اور عمران کو لے کر اسی کمرے میں چلے گئے، جبکہ نواب رضا واپس آ کر گلشن جہاں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور ملازموں نے مہمانوں کو مشروبات سرو کرنے شروع کر دیے۔ نواب رضا نے بتایا کہ گلشن جہاں نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اب تمہاری طرف سے معافی وغیرہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس موقع کو باقاعدہ منگنی کا فنکشن بنا دیا جائے اور تم گلشن جہاں کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دو۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہم انگوٹھی تو ساتھ لے کر آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انگوٹھی بازار سے منگوائی جا سکتی ہے، لیکن اب مسئلہ ہے کہ بغیر تمہارے ڈیڈی اور تمہاری اماں ابھی کے مشورے سے اتنا بڑا فنکشن میں اکیلے کیسے کر دوں؟ سر سلطان نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا، فی الحال تو بات چیت ہو جائے تو کافی ہے، انگوٹھی کے لیے پھر کوئی بڑا فنکشن کر لیں گے۔ عمران نے مسکراتے کہا، میں نے بھی نواب رضا کو یہی جواب دیا تھا، میں صرف تمہارا مشورہ چاہتا ہوں، سر سلطان نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں کمرے سے نکل کر واپس ہال میں پہنچ گئے۔ سر سلطان تو نواب رضا کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ عمران صفدر کے ساتھ موجود اور خالی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ملازموں نے اسے بھی مشروب لا کر دے دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں تعارف کروا دوں، اچانک عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تعارف ہو گیا ہے، سر سلطان نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے دوست ہیں اور ہمارے لیے اتنے ہی تعارف کافی۔ نواب رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنے دوستوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کا اور آپ کی صاحبزادی کی تعارف کی بات کر رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا، کیا مطلب؟ میرا اور گلشن کا تعارف؟ کس قسم کا تعارف؟ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب کہ موجودہ فنکشن کے بارے میں تفصیلات کا۔ تو بہتر ہے کہ سر سلطان اس بارے میں بتا دیں، نواب رضا نے کہا تو سر سلطان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک منٹ سر سلطان، آپ تشریف رکھیں، اچانک عمران نے کہا تو سر سلطان، نواب رضا اور گلشن جہاں کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی چونک کر عمران کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ سر سلطان نے حیران ہو کر کہا، پہلے مس گلشن جہاں کو اس بات کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ ان کا کوئی تعلق منشیات کے اس مکروہ دھندے سے نہیں جس نے ملک کے لاکھوں کروڑوں گھرانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران نے کہا تو جیسے ہال میں کوئی بم پھٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں یہ سب کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ نواب رضا نے یہ لفظ غصیلے لہجے میں کہا، جبکہ گلشن جہاں کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خفت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ آپ خاموش بیٹھے رہیں نواب رضا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا اس سارے نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کے بڑے بھائی نواب بہادر کے نام پر یہاں چلایا جا رہا ہے، ورنہ اب تک تو آپ جیل پہنچ چکے ہوتے۔ میں گلشن جہاں سے پوچھ رہا ہوں، عمران نے اس سے بھی زیادہ گرجدار لہجے میں کہا، میرا کیا تعلق؟ میں تو کبھی منشیات کے بارے میں سوچا تک نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلشن جہاں نے انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں کہا، عمران، کیا تم ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر لائے ہو؟ گلشن جہاں ایک معصوم، شریف اور سیدھی سادی لڑکی ہے اور تم اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ اچانک سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس عمران صاحب؟ آپ خواہ کسی شریف اور معزز لڑکی پر اتنا بھیانک الزام نہیں لگا سکتے۔ اچانک ارباب نے اٹھ کر غصیلے لہجے میں کہا، ثبوت ابھی سامنے آ جائے گا، اسی لیے میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو ساتھ لے کر آیا تاکہ سامنے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے۔ عمران نے مڑ کر ارباب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ثبوت ہے؟ ارباب نے منہ بناتے کہا، تم گرین کارڈ کے چیف ہو، تمہارا کام مخبری ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب تم سے پہلی بار نواب بہادر نے رابطہ کیا تھا تو تم نے اس بارے میں تفصیلی انکوائری کروائی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ نواب بہادر کے بارے میں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے کروائی تھی انکوائری، لیکن میری انکوائری ناکام رہی تھی، میں نواب بہادر کی شخصیت تک نہ پہنچ سکا۔ ارباب نے جواب دیا، لیکن تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ نواب بہادر کی شخصیت فرضی ہے، اصل میں یہ کوئی عورت ہے۔ عمران نے کہا، ہاں اتنا تو معلوم ہو گیا تھا، مادام زغابی کا نام سامنے آ گیا تھا، لیکن مادام زغابی تو ایک میں فوت ہو چکی ہے، میں اس کے جنازے میں خود شامل تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہو گیا؟ ارباب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا منشیات کے سلسلے میں سب سے بڑا مخبر بوڑھا مارٹن تھا جو اب تک فوت ہو چکا ہے، وہی تھا نا تمہارا مخبر؟ عمران نے کہا، ہاں میں نے اس کے ذمے یہ انکوائری لگائی تھی۔ ارباب نے مزید حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے کہا، تم نے مارٹن سے پوچھا تھا کہ اس نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں؟ عمران نے کہا، نہیں، اسے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ارباب نے حیران ہوتے کہا،
ضرورت تھی؟ عمران نے مسکراتے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ جوزف کی طرف مڑا اور اس نے سر سے اشارہ کیا تو جوزف بجلی کی تیزی سے دوڑ کر اس کے عقب میں پہنچا جس پر گلشن جہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا جوزف اس طرح گلشن جہاں پر جھپٹ پڑا جیسے کوئی عقاب چڑیا پر جھپٹتا ہے اور دوسرے لمحے کمرہ گلشن جہاں کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا تھا۔ جوزف نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا کر نیچے قالین پر پٹخ دیا۔ گلشن جہاں نیچے گرنے کے بعد حرکت ہی نہ کر سکی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سر سلطان، یہ کیا ہے؟ یہ میری بیٹی! نواب رضا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے رک رک کر کہا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار ہو کر نیچے قالین پر گرے۔ پھر ان کے ہاتھ پیر ساکت ہو کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ عمران، یہ تم نے کیا کر دیا؟ سر سلطان نے بھی بوکھلائے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہیں سر سلطان، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور سر سلطان ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئے۔ جوانا جاؤ، اصل گلشن جہاں کو لے کر آؤ، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جوانا سر ہلاتا تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اصل گلشن جہاں؟ ارباب، لیلا، جولیا اور سب لوگوں نے بے اختیار یک زبان ہو کر کہا اور ان کے چہروں پر شدید حیرت نمایاں تھی۔ سر سلطان بھی حیرت سے منہ پھاڑے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ صفدر نواب رضا کو ہوش میں لے کر آؤ تاکہ انہیں ان کی معصوم بیٹی سے ملوایا جا سکے، عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر تیزی سے اٹھ کر فرش پر گرے ہوئے نواب رضا کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھک کر نواب رضا کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب ان کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو وہ ہاتھ چھوڑ کر سیدھے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد نواب رضا کراہتے آنکھیں کھول چکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھے۔ میری بیٹی! نواب رضا اٹھتے ہی بے تابانہ انداز میں قالین پر بڑی بے ہوش گلشن جہاں کی جانب لپکے تھے۔ یہ گلشن جہاں نہیں ہے نواب رضا، یہ نقلی گلشن جہاں ہے۔ آپ کی اصلی بیٹی گلشن جہاں بھی آ جائے گی، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ عمران نے مسکراتے کہا تو گلشن جہاں کی طرف بڑھتے نواب رضا ایک جھٹکے سے رکے اور ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو میری بیٹی ہے، نواب رضا نے اور زیادہ بوکھلائے لہجے میں کہا۔ نواب رضا اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اگر عمران اسے نقلی کہہ رہا ہے تو یہ نقلی ہوگی۔ اس کا آدمی اصل گلشن جہاں کو لینے گیا ہے، وہ بھی آ جائے گی، سر سلطان نے نواب رضا سے مخاطب ہو کر کہا اور نواب رضا حیرت سے بت بنے۔ پہلے چند لمحوں تک تو قالین پر بے ہوش پڑی گلشن جہاں کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ مڑے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ جوزف، گلشن جہاں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دو اور اسے کرسی پر بٹھا کر ہوش میں لے آؤ۔ بہرحال یہ لڑکی ہے اور اس کا اس طرح سے یہاں پڑے رہنا مناسب نہیں، عمران نے جوزف سے کہا۔ ٹھہرو، یہ کام میں کروں گی، یخلق جولیا نے کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھتے کہا اور پھر اس نے جوزف کے ہاتھ سے ہتھکڑی لے کر پہلے گلشن جہاں کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور پھر اسے اٹھا کر اس نے کرسی پر ڈالا اور ایک ہاتھ اس کے سر اور دوسرا کندھے پر رکھ کر اس نے اس کے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور پھر دونوں ہاتھ اس کی ناک اور منہ پر رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد ہی گلشن جہاں کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہو گئے تو جولیا پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گلشن جہاں نے چیخ مار کر آنکھیں کھول دیں اور اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بازو عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ واپس کرسی پر گر گئی تھی۔ ڈیڈی، یہ سب کیا ہے؟ گلشن جہاں نے یخلق نواب رضا کی طرف دیکھتے چیخ کر کہا۔ خاموش بیٹھی رہو ورنہ ایک لمحے میں تمہاری گردن توڑ دی جا سکتی ہے، عمران نے اڑاتے کہا اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور جوانا اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک عورت تھی جو بے ہوش تھی۔ اسے کرسی پر بٹھاؤ اور ہوش میں لے آؤ، عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا نے کندھے پر لدی ہوئی لڑکی کو ایک خالی کرسی پر بٹھایا اور پھر اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ وہ باقی گلشن جہاں ہی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جب گلشن جہاں کو ہوش آیا تو وہ بے اختیار چیختی ہوئی اٹھی اور جا کر نواب رضا سے لپٹ گئی۔ ڈیڈی، گلشن جہاں نے روتے کہا۔ تم میری بچی، یہ سب کیا ہے؟ تم گلشن ہو تو یہ کون ہے؟ نواب رضا کے منہ سے حیرت کے مارے لفظ تک نہ نکل پا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ گلشن جہاں نے تیزی سے مڑ کر پہلے سے کرسی پر بیٹھی گلشن جہاں کی طرف دیکھتے کہا۔ کون ہو تم؟ نقلی گلشن جہاں؟ ڈیڈی پلیز، یہ سازش ہے، یہ لڑکی نہ جانے کون ہے جسے یہ گلشن جہاں بنا کر آپ کے سامنے لا رہے ہیں، کرسی پر بیٹھی ہوئی گلشن جہاں نے غراتے کہا۔ نہیں ڈیڈی، کوئی نقلی گلشن ہے، مجھے تو قلعے کے اندر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، بعد میں آنے والی گلشن جہاں نے کہا۔ جوانا، نقلی گلشن جہاں اس کی اصل شکل سامنے لے کر آؤ تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کون اصل ہے اور کون نقل، عمران نے مسکراتے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہتر تو یہی ہے کہ جو نقلی گلشن جہاں ہے وہ خود ہی اعتراف کر لے، عمران نے مسکراتے کہا۔ میں اصلی گلشن جہاں ہوں، تم جس طرح جی چاہے چیکنگ کر لو، لیکن تمہاری سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، پہلی گلشن جہاں نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا، جبکہ بعد میں آنے والی خاموش ہوئی بیٹھی ہونٹ چباتی رہی۔ تمہاری مرضی، عمران نے مسکراتے کہا اور تھوڑی دیر بعد جوانا واپس ہال میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تولیہ تھا۔ وہ پہلے والی گلشن جہاں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سر اور کاندھے قابو میں کرو جوزف، جوانا نے جوزف سے کہا اور جوزف نے ایک ہاتھ اس گلشن جہاں کے کاندھے پر اور دوسرا اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ تم جو چاہو کر لو، لیکن تمہاری سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، پہلے والی گلشن جہاں نے چیختے کہا۔ جوانا نے جیب سے محلول سے بھری ہوئی بوتل نکالی جس پر پرفیوم کی طرح اسپرے
का बटन लगा हुआ था और फिर उसने स्प्रे बटन की मदद से बोतल में मौजूद महलूल को पहले वाली गुलशन जहाँ के चेहरे पर स्प्रे करना शुरू कर दिया। आधी से ज़्यादा बोतल स्प्रे करने के बाद उसने बोतल को जेब में डाला और तौलिए से उसका चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया। गुलशन जहाँ के हलक से तकलीफ के मारे चीखें निकलने लगीं, लेकिन जोआना अपने काम में मसरूफ रहा। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे से तौलिया हटाया तो हॉल में मौजूद हर शख्स बुरी तरह चीख पड़ा, क्योंकि अब वहाँ एक स्याह फार्म लड़की का चेहरा नजर आ रहा था, हत्ता कि उसके खदोखाल भी बदल गए। मादाम ज़गाबी, नवाब रज़ा और अरबाब दोनों के मुंह से बेक वक्त निकला। बाकी लोग भी हैरत से उस लड़की को देख रहे थे जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल गया था। इसका क्या मतलब? इस औरत ने हैरान होते कहा। जोआना, उसे आईना दिखाओ, क्योंकि खवातीन आईना देखकर ही अपने हुस्न की तस्दीक करती। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो जोआना ने जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर औरत के चेहरे के सामने कर दिया कि ये कैसे हो सकता है? भी ये तो किसी सूरत भी ना हो सकता था। इस बार औरत के अलग से इंतहाई हैरत भरी आवाज़ निकली थी। मैं बताता हूँ ये किस तरह हुआ। तुमने अपने तौर पर वो मेकअप किया था जिससे किसी सूरत भी साफ नहीं किया जा सकता, ना अमोनिया से ना किसी गैस से, और इस मेकअप में ये खासियत मौजूद है कि इससे चेहरे के खदोखाल भी बदले जा सकते हैं। लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं था कि मुझे मेकअप का इल्म था। ये अफ्रीका के एक विच डॉक्टर रॉकली की ईजाद है और इसीलिए रॉगली मेकअप कहा जाता है। ये अफ्रीका की खास जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। लेकिन मुझे तो इसका तोड़ मालूम है, क्योंकि इस विच डॉक्टर से दूसरी जंग अजीम में कार्मन के एक माहिर मेकअप मैन ने हासिल किया और इसे कार्मन की जासूसों पर इस्तेमाल किया, जो बेहद कामयाब रहा। जंग के बाद इस माहिर ने इसके बारे में एक मजमून लिखा। इस तरह बाकी दुनिया को भी इस बारे में इल्म हो गया। इस माहिर ने इसका तोड़ भी निकाला जो इस मजमून में दर्ज था, और इस मेकअप की खास निशानियां भी दर्ज थीं। चनाचा मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं पहचान गया कि तुमने ये मेकअप कर रखा है, और अब तुमने खुद देख लिया कि तुम्हारा मेकअप साफ हो चुका है। हालांकि तुम 100% पुरएतमाद थी कि तुम्हारा ये मेकअप किसी सूरत साफ नहीं हो सकता। इमरान ने तफसील बताते कहा, और इस लड़की के चेहरे पर पहली बार मायूसी और खौफ के तासुरात नुमाया हुए। क्या ये ज़गाबी है, मेरी भाभी? नवाब रज़ा ने होंठ चबाते कहा। आप इसकी उम्र तो देख ही रहे हैं, ये आपकी बेटी की उम्र की, फिर ये आपकी भाभी कैसे हो सकती है? इमरान ने मुस्कुराते कहा। हाँ, मगर इसकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल ज़गाबी जैसी है। नवाब रज़ा ने हैरान होते कहा। ये ज़गाबी की छोटी हकीकी बहन है, इसका नाम साफ्टी है। इमरान ने जवाब देते कहा तो नवाब रज़ा चौंक पड़े। साफ्टी? ओ हाँ हाँ, मदाम ज़गाबी से मिलने शुरू में इसकी बहन आई थी, मगर उस वक्त वो बहुत छोटी थी। नवाब रज़ा ने हैरान होते कहा। लड़कियों के बढ़ते देर नहीं लगती नवाब रज़ा। इमरान ने मुस्कुराते जवाब दिया, और नवाब रज़ा ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो इमरान की बात से 100% मुत्तफिक। लेकिन इस लड़की ने क्यों गुलशन जहाँ का मेकअप किया? इसका क्या जुर्म है? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लड़की सॉफ्टी मुंशियात के इस नेटवर्क की सरबराह है जिसे सुपरिटेंडेंट फयाज ने ट्रेस किया है, और वो उसे बैरूनी मुल्क तलाश कर रहा है, जबकि ये यहाँ गुलशन जहाँ के रूप में मौजूद फिर रही। इमरान ने जवाब दिया। ओह वेरी बैड, तो ये इस भयानक और वसी नेटवर्क की सरबराह, लेकिन तुम्हें इसका कैसे इल्म हुआ? सर सुल्तान हैरान होते हुए बोले। पोस्ट आर्ट ने जब मंशियात के इस बड़े से मुल्की नेटवर्क के खिलाफ काम शुरू किया तो मैं भी इनके साथ शामिल हो गया था, और फिर ऐसे शवाही सामने आए कि नवाब रज़ा और गुलशन जहाँ दोनों मशकूक नजर आने लगे। चनाचा मैं प्रिंस ऑफ ढम के रूप में यहाँ आकर इनसे मिला ताकि इनसे बातचीत हो सके, लेकिन इन दोनों से बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब खसूसी नंबर ट्रेस हुआ और मालूम हुआ कि ये फ़ोन रज़ाबाद में ही नस्ब है और इस इमारत का नाम सैटेलाइट हाउस बताया गया, तो मैं एक बार फिर यहाँ आया था, लेकिन नवाब रज़ा ने तो मिलने से इनकार कर दिया, जबकि मोहतरमा गुलशन जिसने मुझे खरी खरी सुनाकर वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ दोबारा आने का मतलब मुझे एक फ़ायदा हुआ। ड्राइंग रूम के में किले की एक बड़ी सी तस्वीर का फ्रेम मौजूद था। इस तस्वीर में इसके साथ बने हुए रेस्टोरेंट की तस्वीर भी मौजूद थी, और इस रेस्टोरेंट का बोर्ड भी नस्ब था जिस पर सैटेलाइट रेस्टोरेंट दर्ज था, जबकि इसका नाम तब्दील कर दिया गया है। इस तरह मेरे जहन में आया कि वह खसूसी फ़ोन यकीनन इस होटल में ही नस्ब होगा। चनाचा मैं उसके मैनेजर और मालिक इखलाक हुसैन से मिला। इखलाक हुसैन से मैं पहले भी मिल चुका था, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये आइडिया मौजूद ना था। लेकिन दूसरी बार इस आइडिया के तहत जब मैं इखलाक हुसैन से मिला तो उससे सिर्फ चंद बातें करके मुझे एहसास हो गया कि इखलाक हुसैन जो बज़ाहिर एक आम और सीधा सादा आदमी लगता है, इसका ताल्लुक जराइम पेशा अफराद से बहरहाल है। चनाचा इस पर जब सख्ती की गई और इसे वादा माफ गवाह बनाने का वादा किया गया तो वो खिल गया था। इस तरह नवाब बहादुर का हेडक्वार्टर रेस हो गया। मुझे इत्तलात बहरहाल मिल चुकी थी कि नवाब बहादुर के पर्दे में कोई स्याह फाम औरत है जो मर्दाना आवाज़ में बात करती है, उसका नाम मदाम ज़गाबी। मैंने मदाम ज़गाबी के बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। मुझे ख्याल आया कि अरबाब जैसे लोगों की नफ्सियात होती है कि जिस पार्टी का काम पहले पार हाथ में लेते हैं इसके बारे में छानबीन ज़रूर करते हैं, और नवाब बहादुर अरबाब और उसकी तंजीम को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा था। चनाचा मैंने इस सिलसिले में मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। अरबाब बेक्रीमिया से आकर एल्पाइन क्लब में ठहरा था। एल्पाइन क्लब के एक पुराने वेटर ने मुझे बताया कि अरबाब शुरू शुरू में बूढ़े मुखबर मार्टन से बहुत मिलता रहता था। बूढ़ा मार्टन फौत हो चुका था, लेकिन
میں نے اس کا گھر تلاش کیا، پھر رقم خرچ کر کے اس کا پرانا سامان حاصل کر لیا، جس میں ایک ڈائری موجود تھی۔ اس ڈائری میں مجھے پتہ چلا کہ ارباب نے نواب بہادر کے بارے میں مارٹن سے معلومات حاصل کی تھیں، اور مارٹن نے یہ معلومات قلعے کے انچارج جواد کو رقم دے کر حاصل کی تھیں۔ چنانچہ میں نے اس جواد کو گھیرا اور پھر اس نے زبان کھول دی۔ اس نے بتایا کہ مدام زغابی نے کریمیا میں اپنی بہن سافٹی سے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ یہاں آ کر وہ دونوں نواب بہادر کے نام سے منشیات کا دھندا کریں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام پلاننگ بھی کر لی تھی کہ اچانک مدام زغابی فوت ہو گئی تو اس کی بہن سافٹی یہاں آ گئی تھی، اور اس نے جواد سے مل کر یہاں نیٹ ورک پر کام شروع کر دیا۔ اس کا نیٹ ورک انتہائی کامیاب جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کا نیٹ ورک انتہائی کامیاب جا رہا تھا کہ اچانک وہ اسٹار میدان میں آ گئے۔ اس کے بعد بخصوصی نمبر بھی ٹریس کر لیا گیا جو نواب بہادر کے زمانے سے یہاں کام کر رہا تھا۔ پھر پہلے تو سافٹی نے بیرونی ملک جانے کا پلان بنایا۔ اسے بہرحال یہ معلوم تھا کہ سلسلے پر کام کر رہا ہوں، اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں بحیثیت پرنس آف ڈم نواب رضا اور گلشن جہاں سے مل چکا ہوں، اور میں نے رشتے کی بات بھی کی تھی۔ اور اس کے بعد جب میں دوبارہ یہاں آیا تو نواب رضا نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور گلشن جہاں نے غصے میں آ کر مجھے برج محل سے نکال دیا تھا، تو اس نے اپنا پلان بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا قد و قامت اور جسامت گلشن جہاں سے ملتا ہے، اور اس کے خیال کے مطابق چونکہ برج محل سے بے عزت ہو کر نکالا جا چکا ہوں، اس لیے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ اور اس کے پاس راکلی میک اپ بھی تھا، اس نے اس کی ٹریننگ بھی لے رکھی تھی، اسی لیے اس نے اصل گلشن جہاں کو اغوا کر لیا، اور پھر اس کی جگہ خود گلشن جہاں بن کر یہاں پہنچ گئی تھی۔ جواد کو اس نے گلشن جہاں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن جواد نے گلشن جہاں کی نسبت ایک اور فیصلہ کر لیا، اور وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے گلشن جہاں کو قلعے کے اندر ہی ایک خفیہ کمرے میں محبوس رکھا۔ اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ سافٹی نے گلشن جہاں کی جگہ لے لی ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ویسے محل میں آ کر سافٹی کو پکڑنے کی کوشش کی تو نواب صاحب کے محل کے مسلح محافظ مزاحمت کریں گے، اور سافٹی کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا، اور وہ اس میک اپ کی مدد سے کوئی اور روپ دھار لے گی، پھر اس کا پکڑا جانا ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ڈرامے کا آئیڈیا بنایا۔ مجھے معلوم تھا کہ سر سلطان کے نواب صاحب سے انتہائی گہرے تعلقات ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا کہ سر سلطان نے نواب صاحب کو فون کیا، اور پھر میں سب دوستوں کو ساتھ لے کر اسی لیے آ گیا تاکہ سب کے سامنے سافٹی کی رہنمائی اور گلشن جہاں کی واپسی ہو سکے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سافٹی بھی آپ کے سامنے اور گلشن جہاں بھی۔ یہ جواد میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے، اور اس نے نہ صرف اعتراف جرم کر لیا ہے بلکہ ایسی دستاویزات اور فلمیں بھی اس نے مہیا کر دی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سافٹی ہی مدام زغابی اور نواب بہادر بن کر منشیات کے اس بھیانک دھندے کو چلا رہی تھی۔ اسی لیے اب سافٹی اور جواد کو قانون کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فور سٹارز کا یہ مشن حتمی طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ او تو تم اس قدر ذہین نوجوان، میں اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں کہ تم یہاں آئے اور میں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہیں سمجھ نہ سکا تھا، تم واقعی پرنس ہو، نواب رضا نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ شکریہ آپ کے اعلیٰ ظرفی کہ آپ نے اس طرح محفل میں اعتراف کر لیا، لیکن مس گلشن جہاں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران نے مسکراتے کہا تو گلشن جہاں کا چہرہ یکلخت شرم کے مارے سرخ پڑ گیا۔ میں شرمندہ ہوں، گلشن جہاں نے رک کر کہا۔ تو پھر اب میں دوبارہ اسی ٹاپک پر بات کروں جس پر تم نے مجھے روک دیا تھا؟ سر سلطان نے مسکراتے کہا۔ میں نواب رضا کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا کہ بزرگ ہیں اور بزرگوں کے دل بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بیٹی گلشن جہاں کی خواہش کا احترام کریں گے۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ کا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نواب رضا نے حیران ہو کر کہا، اور سر سلطان کے ساتھ ساتھ باقی سب افراد بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ گلشن جہاں بھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے کہ مس گلشن جہاں شمالی علاقوں میں رہنے والے ایک قبیلے کے نوجوان سردار حیات خان سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ سردار حیات خان یونیورسٹی میں ان کا کلاس فیلو رہا ہے، پڑھا لکھا، باکردار اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا شریف نوجوان۔ یہی وجہ ہے کہ مس گلشن جہاں شمالی علاقوں کی سیر کے لیے بار بار جایا کرتی تھی۔ عمران نے مسکراتے کہا تو نواب رضا کے ساتھ ساتھ سب بے اختیار چونک پڑے۔ گلشن جہاں نے بے اختیار سر نیچے کر لیا، جبکہ جولیا کے چہرے پر یکلخت تیز چمک سی ابھر آئی۔ کیا مطلب؟ مگر گلشن جہاں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ نواب رضا نے حیران ہو کر کہا۔ جوزف، اس سافٹی کو جا کر ٹائیگر کے حوالے کر دو اور اسے کہہ دو کہ وہ اسے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے سپرد کر دے۔ ٹائیگر کے ساتھ سردار حیات موجود ہوگا، اسے ساتھ لے آؤ۔ عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے کرسی پر بیٹھی ہوئی سافٹی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر لے گیا۔ وہ یہاں؟ گلشن جہاں نے حیرت اور مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ یہ صرف ڈرامہ ہی نہ رہے، اس میں کچھ حقیقت کا رنگ بھر دیا جائے۔ آپ چونکہ شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے بار بار جایا کرتی تھیں، اور منشیات کی پیداوار بھی انہی شمالی علاقوں سے منسوب ہے، اسی لیے میں نے وہاں تحقیقات کروائی تھیں، اور اس کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ سردار حیات خان سے ملتی تھیں، اور پھر آپ دونوں اکٹھے ہی سیاحت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے سردار حیات خان کو کال کر لیا۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور گلشن جہاں نے ایک بار پھر شرما کر منہ نیچے کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسرت کی چمک ابھر آئی تھی۔ آپ تو کمال کے آدمی ہیں عمران صاحب، میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ آپ اس قدر باصلاحیت ہوں گے۔ ارباب نے عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا، تمہارے سامنے تمہارے لیے تو میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم پہلے ہی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے لیلا کو نکاح کے بندھن میں باندھ چکے ہو۔ البتہ اگر کبھی تم نے لیلا کو ناراض کیا تو پھر لیلا کے حق میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا تو ارباب بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا اور لیلا بھی ہنسنے لگی۔ پھر تو آپ سے ڈرنا پڑے گا، آپ انتہائی خطرناک آدمی ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ جب بھی چاہیں لیلا کے حق میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور میں بیچارہ ایک بار پھر ارباب نے مسکراتے کہا، ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ عمران نے اس کی بات مکمل کرتے کہا اور ہال بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ ہوٹل شیرٹن کے اسپیشل ہال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے۔ وہ سب یہاں صدیقی کی طرف سے دی گئی خوبصورت دعوت میں اکٹھے ہوئے تھے۔ صدیقی نے دعوت پوسٹ آرٹ کے طرف سے نواب بہادر والے کیس کی کامیاب تکمیل کے سلسلے میں دی تھی۔ عمران بھی ان کے درمیان موجود تھا اور وہ سب ڈنر کھانے کے بعد اب کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، آپ نے اپنی شادی والا ڈرامہ خوب کیا۔ ہم تو آخری لمحے تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ اس بار واقعی سنجیدہ ہیں۔ صفدر نے مسکراتے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں تو واقعی سنجیدہ تھا، لیکن اب کیا کروں۔ ان آخری لمحات میں وہ سردار حیات خان ٹپک پڑے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اسپیشل ہال کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر ایسا ہو جائے جیسا تم نے بتایا تو میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ جولیا نے مسکراتے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، تمہارے پرس میں ریوالور موجود تھا اور ظاہر ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم گلشن جہاں کا خاتمہ کر دو گی۔ عمران نے مسکراتے کہا، گلشن جہاں کا نہیں بلکہ تمہارا۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور؟ میں نے واقعی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہیں سب کے سامنے تمہیں گولی مار کر خودکشی کر لوں گی۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس قدر خوفناک فیصلہ؟ لیکن تنویر بھی تو تمہارے ساتھ تھا، بڑا بن ٹھن کر گیا تھا، کیا میری جگہ اس کی قربانی نہیں قبول ہو سکتی تھی؟ عمران نے مسکراتے جواب دیا اور پھر سب ایک بار ہنس پڑے تھے۔ میں نے ایک بار تو سوچا تھا کہ تمہاری مابی کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ان سے چھپ کر یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ وہاں سب کے سامنے تمہاری کھوپڑی جوتیوں سے پلپلی کر دیتی۔ لیکن پھر میں نے ارادہ بدل لیا کیونکہ اس طرح سر سلطان کو خفت ہوتی۔ تنویر نے مسکراتے کہا، سر سلطان کی خفت کی تو خیر تمہیں اتنی پرواہ نہیں ہو سکتی، البتہ تم اپنے اسکوپ کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھر ہال کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ ویسے عمران صاحب، ہمیں چیف نے فور سٹار میں شامل کر دیا، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 سٹارز کو 4 کی حد تک محدود کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر دیا جائے؟ صدیقی نے اس کیس میں جو واقعات بتائے ہیں وہ واقعی بے حد دلچسپ ہیں۔ صفدر نے مسکراتے کہا، بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ یہی تجویز میں نے تمہارے چیف کو باضابطہ طور پر پیش کی تھی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر چیف نے کیا جواب دیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ میری تجویز مسترد کر دی۔ عمران نے برا سا منہ بناتے کہا، حقارت کے ساتھ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، انہوں نے کہا کہ جب سیکرٹ سروس درست کام کر رہی ہے تو اسے توڑ کر سیکنڈ کلاس لوگوں کو کیوں بھرتی کیا جائے؟ عمران نے جواب دی، سیکنڈ کلاس لوگوں کی بھرتی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹ سروس میں تو ہم ہی ہیں۔ صفدر نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم تو اسٹار بن جاتے اور اسٹار روشن ہوتے ہیں، جبکہ سیکرٹ کا مطلب خفیہ یعنی اندھیرا ہی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے چیف کو بڑی سنجیدگی سے تجویز پیش کی تھی کہ سیکرٹ سروس کے سب ارکان کو اسٹارز بنا کر نئی سیکرٹ سروس بھرتی کر لی جائے، اور پھر اس سلسلے میں نے باقاعدہ نام بھی تجویز کیے تھے، جوانا، جوزف ٹائیگر اور توصیف وغیرہ وغیرہ، لیکن چیف نے کہا کہ نہیں، 4 سٹار بس 4 سٹار ہی رہیں گے۔ عمران نے منہ بناتے جواب دیا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ تو واقعی چیف نے زیادتی کر لی، جوزف، جوانا اور ٹائیگر اور توصیف کو سیکنڈ کلاس کہہ دیا۔ صفدر نے ہنستے کہا، میں نے اس پر بڑا پرزور احتجاج کیا تھا۔ عمران نے کہا، اچھا پھر؟ صفدر نے مسکراتے کہا، پھر چیف نے وضاحت کر دی اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ عمران نے جواب دی، کیا وضاحت کی تھی؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جب 3rd کلاس لوگ صحیح کام کر رہے ہوں تو پھر 2nd کلاس کی کیا ضرورت ہے، انہیں تنخواہیں بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ عمران نے جواب دیا اور اسپیشل ہال ایک بار پھر بے اختیار زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ اگر ہم 3rd کلاس ہیں، جوزف اور جوانا 2nd کلاس، تو پھر 1st کلاس کون ہے؟ اس بار نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے میرے اور آغا سلیمان پاشا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو اس بار ہال کافی دیر تک کہکوں سے گونجتا رہا۔ دی اینڈ. So this was the end of episode 4 star. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔